الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله. وقال سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال تبارك وتعالى: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها عضوا عليها بالنواجذ إلى آخر الحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. الحديث كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریف، ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کیا، ہمارے رزق کا انتظام کیا، رات و دن، موسموں کا بدلنا، بارش کا ہونا، یہ سب وہ کرتا ہے ہمارے لیے. بہت بڑا رحمان ہے، اس سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے. اپنے بندوں پر رحم کرتا ہے، توبہ کرنے والوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے، انسان کو نیک اعمال کی توفیق دیتا ہے. جو اس کا ہو گیا وہ اس کا ہو گیا، جو اس کا نہ ہوا وہ اس کا نہ ہوا. ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. جو اس نے چاہا وہ ہوا، جو اس نے نہیں چاہا وہ نہیں ہوا. اس کی ذات بے مثال، اس کی ذات کے جیسی کسی کی ذات نہیں، اس کے ناموں کے جیسے کسی کے نام نہیں، اس کی صفات کے جیسے کسی کی صفات نہیں. بہت بڑا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے. آسمان اور زمین سب اسی کی. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. آسمان میں جو ہے اسی کا ہے، زمین میں جو ہے اسی کا ہے، سب اس کا ہے. جس قدر اس کی تعریف کریں، جتنی اس کی بڑائی بیان کریں، بلکہ میں بتاؤں آیت کی روشنی میں، پورا پانی دنیا کا، کتنا پانی ہے دنیا میں؟
پورا پانی انک میں تبدیل ہو جائے اور ہم اللہ کی تعریف لکھنا شروع کر دیں، انک ختم ہو جائے گی، اللہ کی تعریف باقی رہے گی۔ لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ ہم اس کی تعریف میں وہ 2 کلمات پڑھیں گے جو اس کو بہت پسند ہیں، ہمارے لیے بہت فائدہ مند، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اس کے بعد صلاۃ و سلام ہو اللہ کے آخری نبی، پیارے نبی، امام الانبیاء، رحمت للعالمین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ جنہوں نے ہم تک اللہ کا دین پہنچایا، اللہ کا کلام اللہ کی مراد پر سمجھایا، اور ہر خیر اور بھلائی کی طرف اپنی امت کی رہنمائی فرما دی، دین مکمل اپنی امت تک پہنچا دی، ہر شر سے، ہر فتنے سے اپنی امت کو آگاہ اور متنبہ کر دیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ تھی اللہ تعالیٰ کی مختصر سی تعریف، بہت مختصر، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود۔ اس کے بعد آج 17 تاریخ ہے، نومبر کا مہینہ 2018 عیسوی ہے، اقصی مسجد پونا میں یہ پروگرام منعقد ہے، جس میں مجھے جو موضوع دیا گیا ہے، منہج سلف ہی کیوں۔ بہت پیارا موضوع ہے، بہت ضروری موضوع ہے۔ میں اللہ کی مدد سے، اس کی توفیق سے انشاءاللہ اس موضوع کا حق ادا کرنے کی کوشش کروں گا، آپ کو سمجھاؤں گا، آپ سمجھیں۔ عشاء کی اذان تک ہمارے پاس وقت ہے انشاءاللہ، تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ پوری توجہ سے اس موضوع کو سمجھیں۔ منہج سلف ہی کیوں؟ پہلے موضوع کے الفاظ جو ہیں اس کو ہم سمجھ لیں۔ منہج کا مطلب ہوتا ہے راستہ، دین پر چلنے کا راستہ، دین کو سمجھنے کا راستہ۔ عربی میں بہت سارے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، منہج، منہاج، صراط، طریق، یہ سب عربی میں راستے کے لیے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ سلف عربی زبان میں ہم سے پہلے کے لوگوں کو کہتے ہیں۔ آپ کے آبا اور اجداد آپ کے سلف تھے، میرے اور آبا اور اجداد میرے سلف ہیں، ہم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں وہ سلف ہیں، اور بعد کے لوگوں کو خلف کہتے ہیں۔ لیکن یہاں مراد میرے والدین کا راستہ نہیں بتانا ہے۔ اب میرے آبا اور اجداد سلف سے یہاں جو مراد ہے وہ صحابہ، لغوی معنی میں نے بیان کیا، لیکن شرعاً جو کہتے ہیں اصطلاحی معنی اس کا صحابہ اور تابعین، جیسا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ وہ سلف تھے، وہ پہلے امت کا پہلا طبقہ ہے۔ تو منہج سلف ہی کیوں، یہ ایک سوال بھائی، کیوں ان کے راستے پر ہی چلنا ضروری ہے؟ انہوں نے جیسے سمجھا ہے دین کو ویسے ہی سمجھنا کیوں ضروری؟ کیا ہم نہیں سمجھ سکتے؟ کیا ہمارے پاس سمجھ نہیں ہے، عقل نہیں ہے؟ ہم بھی سمجھ سکتے ہیں۔ وہ سمجھے اپنی عقل سے، ہم اپنی عقل سے سمجھیں۔ انہوں نے ایک طریقے سے سمجھا ہے قرآن کو، حدیث کو، ہم بھی قرآن و حدیث کو ایک طریقے سے سمجھیں۔ ان کو عربی آتی تھی، ہم کو عربی نہیں آتی، تو کیا ہوتا؟ عربی سیکھ نہیں سکتے کیا؟ کتنے لوگ عربی سیکھے؟ تو ہم عربی سیکھیں گے، ہم عربی زبان میں ہے نا قرآن و حدیث دین، ہم عربی سیکھیں گے اور اس کے بعد پڑھیں گے قرآن، اور جیسے سمجھ میں آئے گا سمجھتے جائیں گے قرآن۔ اور عربی سمجھ گئے، عربی آ گئی زبان، تو حدیثیں پوری عربی میں ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہم حدیثیں پوری پڑھیں گے عربی میں اور دیکھیں گے دیکھو حدیث عربی میں یہ ہے، اس کا جو مطلب ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے وہ سمجھ جائیں گے۔ آپ کیوں کہتے ہو کہ نہیں سلف کا منہج اپنانا ضروری ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس پر پوری گفتگو ہوگی، یہ ذہن میں رکھیں۔ چلیے، سب سے پہلی بات، دین اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسلام ہے، اس کے علاوہ کوئی دین نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، یقیناً دین اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ اسلام ہے۔ اب یہ دین ہوا اللہ کے نزدیک، اب اس دین اسلام کو چھوڑ کر کسی اور طریقے کو ہم دین سمجھیں اور عمل کریں، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی کیا حیثیت ہے؟ سنیے اس آیت کی روشنی میں، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو اسلام کو چھوڑ کر کسی اور کو دین سمجھے گا، اس کا ہرگز کوئی عمل اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں شمار ہوگا۔
کیا معلوم ہوا دو آیتوں سے؟ دین اللہ کے یہاں اسلام ہے، اسلام پر کیا جانے والا عمل ہی اللہ کے یہاں مقبول ہے۔ اسلام کو چھوڑ کر جو دین اللہ کے نزدیک ہے کوئی بھی عمل عند اللہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، قبول نہیں کیا جائے گا، لن یقبل منہ، بلکہ الٹا ایسے کام کرنے والوں کو قیامت کے دن خسارہ ہوگا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ چلیے آگے بڑھیے۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام کہاں ہے؟ ایک آدمی چاہتا ہے بھائی میں اسلام کو پڑھنا چاہتا ہوں، میں اسلام کو دیکھنا چاہتا ہوں، اس کو بولنا کہ ہم لوگوں کو دیکھو ہم جو کر رہے ہیں وہی اسلام ہے، ایسا کبھی نہیں بولنا۔ یہ مسلمان جو کر رہے نہیں، یہ دیکھو یہ سب وہی ہے، یا اس کو یہ بولیں آپ ایک کام کرو نا، میڈیا دیکھو نا، میڈیا سے دیکھو، اس میں لکھو واٹ از اسلام، اسلام آئے گا بتائے گا، کچھ امیجز بھیجو اسلام کے وہ بھی دے گا، تو آپ کو پتہ ہے کون سا اسلام ہے، مسجد بتا دے گا وہ، میڈیا جو بتائے وہ اسلام نہیں۔ اب اسلام کہاں ملے گا؟ ایک آدمی اسلام کی اسٹڈی کرنا چاہتا ہے، اسلام کہاں ہے؟ اسلام کا مصدر، اسلام کے مصادر، مراجع کہاں ہیں؟ دو بنیادی چیزیں، قرآن اور حدیث، کتاب اور سنت۔ قرآن بولیے کتاب، کیونکہ کتاب وہی مطلب کتاب اللہ، حدیث بولیے یا سنت بولیے، کتاب و سنت، قرآن و حدیث مطلب وہی ہے نا۔ چلیے قرآن میں اسلام ہے صاحب، قرآن میں جو ہے وہ سب اسلام ہے۔ الرحمن علی العرش استوى اسلام ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اسلام ہے، اقیم الصلاۃ اسلام ہے، آتوا الزکاۃ اسلام ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون سب اسلام ہے، ایمان باللہ و ایمان سب ایمان اسلام ہے یہ، ٹھیک ہے۔ حدیثوں میں اسلام ہے، قرآن میں اسلام، حدیثوں میں اسلام۔ قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام، جی ہاں اللہ کا کلام ہے، اللہ بات کرتا ہے جب چاہتا ہے، جس سے چاہتا ہے بات کرتا ہے، اللہ کی صفت ہے۔ اللہ نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام سے بات کی، اللہ تعالیٰ نے خود یہ بات ہمیں بیان فرمائی، ہمارا ایمان ہے۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، جبریل علیہ السلام ڈائریکٹ اللہ سے سنے اور اس کو لے کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے کلام کو پڑھ کر لوگوں کو سنایا، جیسے کہ قرآن آپ کے بارے میں آپ کی صفت کو بیان فرماتا ہے، کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے یتلو علیہم آیاتہ، یتلو علیہم، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی آیتیں پڑھ کر تلاوت کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تلاوت فرمائی لوگوں کے سامنے آیتیں پڑھ کر، وہ پڑھا آپ نے، لیکن کلام کس کا ہے؟ وہ اللہ کا۔ اس کے بعد آج حفاظ ہیں جن کے سینوں میں حفظ ہے قرآن، یا پرنٹ ہے یا چھاپا جاتا ہے، یا جو ہے الیکٹرانک جو بھی ہے اس کا طریقہ ڈاؤن لوڈ کیا جاتا ہے، یہ سب چاہے وہ جس کی تلاوت کی جائے، جس کو لکھا جائے، جس کو پڑھا جائے، جس کو یاد کیا جائے، ٹھیک ہے، یہ سب حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام حروف کے ساتھ اللہ کا کلام ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ۔ چلیے تو اللہ کا یہ کلام ہے، اس میں دین ہے اسلام۔ حدیث کس کو کہتے ہیں؟ سنا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام، آپ کے جو اقوال ہیں، آپ کے جو افعال ہیں، آپ نے کسی چیز کو دیکھ کر خاموشی اختیار کی، آپ نے جو فرمایا دینی باتیں ہیں، وہ سب حدیث ہیں۔ قرآن اور حدیث، قرآن مصدر اول ہے دین کا، اسلام کا مصدر اول، سورس مصدر۔ حدیث قرآن کی تفسیر ہے، حدیث کیا ہے؟ قرآن کی تفسیر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے آپ کی طرف ذکر کو، قرآن کو نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو بیان کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، جی ہاں، وہ بیان کہاں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کہاں ہے؟ حدیثوں میں آپ کی۔ تو قرآن کا بیان حدیث ہے۔ اللہ نے فرمایا اقیم الصلاۃ، اس کا بیان کہاں ہے؟ بیان، وضاحت، ایکسپلینیشن۔ نماز کی تفصیلات کہاں ہیں؟ حدیثوں میں ہیں، پوری حدیثوں میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا چور مرد یا عورت چوری کرے تو ہاتھ کاٹ دو، یہاں سے یہاں تک ہاتھ ہے، اتنا کاٹنا، اتنا کاٹنا، اتنا کاٹنا، اتنا کاٹنا۔ اس کا بیان کہاں ہے؟ اس کی وضاحت کہاں ہے؟ حدیث میں، ٹھیک ہے۔ تو حدیث قرآن کی تفسیر ہے۔ علماء کہتے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ کا یہ قول ہے، قرآن کو سمجھنے کے لیے ہم سنت کے محتاج ہیں، بغیر حدیث رسول کے ہم قرآن نہیں سمجھ سکتے۔ جیسے کہ سلف بھی کہتے تھے کہاں ہے لکھا ہوا قرآن میں بتاؤ عصر کی نماز، ظہر کی نماز 4 رکعت ہے، قرآن میں نماز کا ذکر ہے لیکن اس کی وضاحت کہاں ہے؟ حدیث میں۔ تو معلوم ہوا قرآن اسلام ہے، اس میں حدیثوں میں قرآن کی جو تفسیر ہے وہ حدیث ہے، ان میں اسلام، ٹھیک ہے۔ 2 چیز۔ اب
اللہ تعالیٰ جس نے ہماری اور آپ کے ہدایت کے لیے قرآن کیوں اتارا؟ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے اتارا ہے، یہ بات قرآن سے ثابت ہے۔ اللہ نے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، دوسری آیت میں جگہ ھدی للناس، ڈرنے والوں کے لیے، لوگوں کے لیے کتاب کیا ہے بھائی؟ ہدایت ہے، سراپا ہدایت ہے اللہ کی کتاب، ٹھیک ہے، یہ قرآن ہدایت کی ہے۔ حدیث چونکہ قرآن کی تفسیر ہے، بغیر حدیث کے قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا، ٹھیک ہے، تو حدیث، قرآن و حدیث سے لوگوں کو ہدایت ملتی ہے، راستہ ملتا ہے۔ اب وہ اللہ جس نے انسانوں کی ہدایت کے لیے قرآن کو اتارا اور قرآن سمجھانے کے لیے، توحید کی دعوت دینے کے لیے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت فرمائی، اب کیا اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو آزاد چھوڑ دیا کہ اب جو چاہے منہج اپنا لو، اس قرآن کو جیسے چاہے سمجھو، حدیثوں کو جیسے چاہے سمجھو؟ دیکھیے بات کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے، یہ آپ کو معلوم ہے۔ بچہ سمجھدار ہو تو بولتے بچہ میرا بیٹا سمجھدار ہے، اب بولتے بچہ ناسمجھ ہے، بچہ سمجھدار، بچہ ناسمجھ۔ سمجھدار اس کا مطلب سمجھتا ہے، یہ بات کو سمجھتا ہے، اور وہ ناسمجھ ہے، اس کو نہیں پتا تو غلطی کرے گا۔ ناسمجھ سے کیا ہوتا ہے؟ ناسمجھ سے کیا ہوتا ہے؟ غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ سمجھدار ہے مطلب سمجھتا ہے۔ اچھا، آپ نے اپنے کسی دوست کو کوئی بات کہی، اب وہ سمجھے تو مقصد پورا ہوگا، نہیں سمجھے تو پھر مسئلے کھڑے ہو جائیں گے بہت بڑے۔ تم نے بولا مجھے اس وقت، ارے بھائی تم نہیں سمجھے، میں نے کچھ اور بولا، نہیں تم بولے، ایک ہاتھ کھڑا کر دے گا وہ آپ کے خلاف، کیونکہ اس نے سمجھا نہیں آپ کی بات کو۔ آپ نے جو کہی بات، کوئی بھی مثال سمجھے آپ، ایک بات ایک دوست نے دوست کو کچھ کہا، اب اس کو نہیں سمجھ کے، جس کو بولتے ہیں غلط فہمی، ارے غلط فہمی ہو گئی آپ کو، بولتے نہیں غلط فہمی، کیا غلط فہمی ہے؟ غلط فہم، سمجھنا، غلط سمجھا، غلط سمجھنے سے مسائل کھڑے ہوتے ہیں، پتہ ہے آپ، شوہر کی بات کو اگر بیوی نہ سمجھے تو ازدواجی زندگی میں دراڑ پیدا ہو جاتی ہے، دوستیاں ختم ہو جاتی ہیں، رشتوں میں فرق آ جاتا ہے۔ باتوں کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے، سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے بات کو، تاکہ انسان جو ہے غلط فہمی سے اپنے آپ کو بچائے اور اس غلط فہمی کے جو نقصانات ہیں اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ تو کیا یہ جو قرآن اور حدیث دین کی اساس ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے گئے، قرآن میں اسلام دین، حدیثوں میں اسلام، کیا اس کو سمجھنے کے لیے کوئی راہ ہے یا آزاد چھوڑ دیا گیا ہے؟ جیسے جیسے جو سمجھ میں آنے ویسے سمجھتے جاؤ۔ اب دیکھیے لوگ کیا کر رہے ہیں، بعض لوگوں نے کیا کہا، دیکھو بھائی اللہ نے انسان کو عقل دی ہے، دماغ دی ہے نا بھائی، صاحب عقل بنایا ہے انسان کو، اب عقل یوز کرو، اب آیتوں کو اور حدیثوں کو اپنی عقل سے سمجھو، بس ادھر نہیں جانا، ادھر نہ مولوی نہ مولانا، عالم فاضل کی کوئی ضرورت نہیں، نہ کچھ پڑھنے کی ضرورت ہے، عقل ہے بس عربی سیکھ لو، قرآن کو سمجھو، بیٹھو قرآن کو پڑھو، دیکھو کیا سمجھ میں آ رہی ہے، ذہن کھلے گا آپ کا، آپ کی عقل میں اس آیت کا کیا مطلب سمجھ میں آ رہا ہے، وہ لے لو، وہی دین ہے۔ پھر دوسرے صاحب ان کو کچھ اور سمجھ میں آیا، اس آیت کا مطلب جو آپ کی عقل میں نہیں آئی بات ہو، انہوں نے اس طریقے سے اس کو سمجھ لیا۔ تیسرے صاحب آئے، بولے یہ تو پرانے لوگ سمجھے بھائی، آج کل 2018 میں اس کو ایسے سمجھا جائے گا، چلو بھائی 2010 میں ایک سمجھ ہوئی ایک آیت کی، 2018 والوں نے جو ہے 18 سال کے بعد ایک دوسری سمجھ ہوئی، تو انہوں نے ویسے سمجھا ویسے عمل کر لیا، وہ دین ہوا، وہ اسلام ہوا۔ یہ 18 سال کے بعد بچہ ان کا آیا اور بولا نہیں ابا کو کیا ماننا، پرانے زمانے کے لوگ وہ ان کی سمجھ کتنی تھی، ٹیکنالوجی کا دور نہیں تھا، وہ مثال دے رہا ہوں سمجھنے کے لیے، ٹھیک ہے، یہ مثال بھی سمجھنے کے لیے دے رہا ہوں۔ تو انہوں نے جو ہے 18 سال کے بعد یا 25 سال کے بعد ایک طریقے سے سمجھ لیا، ایسے آزاد چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو لوگ، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں، دماغ عقل سے، رائے سے دین کو سمجھا جائے گا، اور ان کی گمراہی بہت خطرناک ہوتی ہے۔ علماء نے جو کتابیں عقیدے یا منہج پہ لکھی ہیں، انہوں نے ایک وجہ بتائی ہے گمراہ فرقوں کی، ان کا ایک منہج کیا ہے، تقدیم العقل علی النقل، کتاب و سنت کے آگے عقل کو رکھتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ کتاب و سنت کے آگے عقل کو رکھتے ہیں، عقل میں سمجھ میں ہی بات تو کتاب و سنت کو لیتے ہیں، اس کو ویسے سمجھتے ہیں عقل سے، ان کا پیمانہ کیا ہے، قرآن و حدیث کو سمجھنے کا عقل ہے۔ تو یہ ایک قسم کے لوگ آپ کو ملیں گے۔ دوسری قسم کے لوگ کہیں گے نہیں، آبا اور اجداد نے جس طریقے سے دین کو سمجھایا ہم ویسے سمجھیں گے، ہمارے باپ دادا عقل مند تھے،
ہم ان کی نسل ہیں، ہمارے آبا اور اجداد نے دین کو سمجھا ہے تو ہم اسی طریقے سے سمجھیں گے. وہ جیسے سمجھے آیتوں کو، قرآن کو، حدیث کو، ہم بھی ویسے ہی سمجھیں گے. یہ ایک قسم آپ کو ملے گی. دو ہو گئے نا. تیسری ایک بار بولے کہ بھائی دیکھو میں غلط، آپ غلط، پورا پونا غلط. پورا پونا غلط ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. تو آپ کی سوچ میری سوچ غلط ہو سکتی ہے، اتنے لوگوں کی سوچ غلط کیسے ہو؟ پھر میجورٹی سے سمجھیں گے. ہم دیکھیں گے کہ قرآن کو اکثر مسلمان ہمارے زمانے کے، ہمارے علاقے کے کیسے سمجھ رہے ہیں، ویسے ہی ہم سمجھیں گے. ہاں صحیح بات ہے. کتنے ہو گئے؟ 3. پہلا عقل سے، دوسرا ابا دادا، تیسرا میجورٹی. چوتھا آدمی بولتا نہیں، ایک کو پکڑ کے چلنا. ایک آدمی، کسی ایک آدمی کو، بزرگ کو پکڑو، دیکھو انہوں نے کیسے سمجھایا ہے قرآن کو، حدیث کو، بس ان کے پیچھے چلتے چلو چلتے چلو چلتے چلو. امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے ایک بات بتاتے ہیں اپنی کتاب میں، فائدے کی اس لیے بتا دیتا ہوں. شرح السنہ میں لکھتے ہیں انسان کے راستہ بھٹکنے کی 2 وجوہات ہیں. سمپل بات، انسان کے راستہ بھٹکنے کی 2 وجوہات ہیں. یا تو ایک آدمی کو راستہ نہیں معلوم تھا، اندازے پہ چلا شاید یہ راستہ ہے، چلا، اس کے پیچھے لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ ادھر جا رہے ہیں، ہم کو بھی لے چلو، ہم بھی چل رہے ہیں. ایک کے پیچھے گاڑیاں گئی، وہ اندازے پہ نکل گیا، بھٹک گیا. وہ بھٹکا، اس کے پیچھے پوری نسلیں بھٹک رہی ہیں. وہ ایک آدمی پہلے پتہ نہیں کتنے سال پہلے بھٹک گیا، اس کے پیچھے پورے بھٹک رہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ایک وجہ یہ ہے. دوسری، ایک آدمی کو راستہ معلوم تھا، ایک آدمی کو راستہ معلوم تھا لیکن وہ جان بوجھ کر اس راستے پہ نہیں چلا، دوسرا راستہ اختیار کیا. اس کو امام بربہاری نے کہا شیطان آدمی ہے، شیطانی صفت ہے. اس کو پتا تھا سیدھا راستہ کیا ہے لیکن چھوڑ کر دوسرے راستے پہ چلا، اب اس کے پیچھے پوری قوم چل رہی ہے. تو انسان کے راستے سے بھٹکنے کی 2 وجہ. ایک بھٹکا، اس کے پیچھے بھٹکے. دوسرا، جس کو ایک کو نہیں معلوم تھا، غلطی سے دوسرا راستہ پکڑ لیا. ایک کو معلوم تھا، معلوم ہونے کے باوجود چھوڑ دیا. اللہ محفوظ رکھے ان 2 قسم. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. غیر المغضوب علیہم راستہ معلوم تھا، چلے نہیں. ولا الضالین معلوم نہیں تھا، اندازے پہ چلے. ٹھیک ہے، چلیے آئیے. تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی، اکثر لوگ کسی ایک انسان کو پکڑیں گے ہم، انہوں نے وہ جیسے ہمیں قرآن اور حدیث سمجھائیں گے ویسے سمجھیں گے. یہ 4 قسم کی چیزیں ہمیں دنیا میں نظر آتی ہیں. سمجھیں؟ 4 قسم. ایک نے عقل کو پیمانہ بنا لیا، قرآن و حدیث کو عقل سے سمجھ رہا ہے. ایک آدمی نے آبا اور اجداد کو پیمانہ بنا لیا، بھائی آبا اور اجداد کے طریقے پہ. جسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب دعوت دیتے تھے، دیکھو یہ کس کا طریقہ ہے وہ بتانے کے لیے. انا وجدنا، قرآن کیا؟ انا وجدنا علیہ آباءنا وانا علی آثارہم لمقتدون. کفار مشرکین مکہ کو جب توحید کی دعوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، ایک اللہ کا حق بتایا، تو ان لوگوں نے سامنے اپنے آبا اور اجداد کا طریقہ رکھا. کہا کہ دیکھو آپ کی بات اپنی جگہ ہے لیکن ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم نے باپ دادا کو یہی طریقے پر دیکھا ہے اور انہی کو ہم فالو کریں گے، انہی کے نقش قدم پر ہم چلیں گے. گمراہ ہوئے یا نہیں ہوئے؟ تو بعض لوگ اس قسم کے ہوتے ہیں. تو یہ 4 قسم عقل سے سمجھنا دین کو. عقل سے. کیسے؟ عقل سے. عورت حالت ناپاکی کی حالت میں کیا ہے عورت کے لیے؟ نماز معاف ہے یا پڑھنے قضا کرنی ہے؟ روزہ. عقل سے سمجھو، آیتوں کو عقل سے سمجھو، حدیثوں کو عقل، احکام کو عقل سے سمجھو. چلو ایک چیز. دوسری چیز، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں آبا اور اجداد کا طریقہ ہے، وہ بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ آبا اور اجداد صحیح منہج پر ہونا ضروری نہیں ہے. نہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ میں نے جو دین تمہارے لیے اتارا ہے، جو قرآن نازل، اس کو اپنے آبا اور اجداد کے طریقے پر سمجھو. نہیں، یہ بھی نہیں. تیسری چیز کیا ہے؟ میجورٹی. لئن اتبعت اکثر من فی الارض لیضلوک عن سبیل اللہ. میجورٹی سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ اکثر میجورٹی کو فالو کریں گے، وہ آپ کو راستے سے ہٹا دیں گے. میجورٹی کوئی پروف نہیں. اکثر لوگ سمجھنا صحیح ہے کیا؟ اکثر لوگ کیا سمجھیں؟ ہم نے دیکھیں، ایک مثال دیتا ہوں سمجھنے. اکثر لوگ سمجھتے تھے کہ بھائی بخار آ جائے، میں دنیاوی ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو، دین کی نہیں دے رہا ہوں، دنیاوی ایک مثال. اکثر لوگ سمجھتے ہیں بخار آ جائے تو گرم رکھنا، اس کو اڑانا، پہنانا، گرم کپڑوں میں رکھنا، اس کو چاول نہیں کھانا بخار میں. اس قسم کی سمجھ تھی. ڈاکٹروں کی تحقیق میں کہا نہیں، اکثر یہ بہت سارے لوگ سمجھے، لیکن یہ بات غلط ہے. بلکہ باڈی میں چونکہ ہیٹ ہوتا ہے، جب وہ بخار ہوتا ہے اس کو ویسے نہیں کرنا، بلکہ آپ دیکھیں گلف وغیرہ میں بچے کو جب ہیٹ زیادہ ہو جائے بخار، اس کو جو ہے نہلاتے ہیں، شاور، بلکہ برف ٹھنڈے پانی سے جو ہے اس کی باڈی کو پوچھتے ہیں. میں نے خود دیکھا، میری بچی کے ساتھ ہوا ہے واقعہ
کیوں؟ کیونکہ باڈی میں ہیٹ بڑھ چکی ہے، اب اس ہیٹ کو ختم کرنا ہے ٹھنڈک سے. تو اکثر لوگوں کی سمجھ ضروری نہیں ہے کہ صحیح ہو. جب دنیا میں یہ چیزیں غلط ہو گئی تو دین تو اپنی جگہ ہے. چلیے چوتھی چیز یہ سمجھنا کہ کسی ایک آدمی کو فالو کرنا، پکڑ کے چلنا، اس کو ایسا بھی نہیں ہے. وہ آدمی غلط ہو جائے تو، انہوں نے اگر غلط سمجھا تو، انہوں نے آیتوں کو صحیح نہیں سمجھا تو اس کے پیچھے پوری قوم برباد ہوگی. انہوں نے حدیثوں کو صحیح نہیں سمجھا تو اس کے پیچھے پوری قوم برباد ہوگی. معلوم ہوا یہ چاروں طریقے صحیح نہیں ہیں. وہ اللہ جس نے میری اور آپ کے لیے ہدایت کے لیے آسمان سے کتاب اتاری قرآن، وہ اللہ جس نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا، جن کی طرف وحی آتی تھی، جنہوں نے حدیثوں میں دین سمجھایا، اس اللہ نے ہمیں قیامت تک آنے والے انسانوں کو پابند کیا ہے ایک منہج پر، ایک منہج کا پابند کیا اللہ نے، کہ دین کو سمجھنے کے لیے طریقہ اللہ نے مقرر کیا ہے. قرآن میں وہ قرآن جس کی بات ہم کر رہے ہیں ہدایت کی کتاب، حدیثوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جو ہے پابند کیا ہے ایک منہج کا، اور وہ ہے سلف صالحین کا منہج. جو آپ کہہ رہے ہیں نا کیوں منہج سلف، اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے، اسی میں ہدایت ہے. آئیے آپ سورہ فاتحہ میں نے پڑھی آپ کے سامنے. ہم سورہ فاتحہ میں نے بتایا درس میں بھی پچھلے کہ سورہ فاتحہ میں مسلمان اللہ عز و جل سے بہت بڑی دعا کرتا ہے، ہدایت کی دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے. کتنی بڑی سورہ ہے سورہ فاتحہ. اس میں دیکھیے کیا ہو رہا ہے، کیا چیز مانگی جا رہی ہے اس میں. غور کیجئے میرے ساتھ آپ سورہ فاتحہ کو، اور غور کرنے کے بعد جب بھی پڑھے تو یاد رہنا کہ ہم اس میں کتنی بڑی چیز اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے. حمد اللہ کی بیان کی جا رہی. الرحمن الرحیم، رحم کرنے والا نہایت مہربان. اللہ کی صفات بیان کی جا رہی. الرحمن میں صفت ذاتی رحمت ہے اللہ کی، یا عام رحمت جیسا کہ بعض علماء نے ذکر کیا ہے. اور رحیم فعلی صفت اللہ تعالیٰ کی، رحم کرنے والا، یا بعض علماء نے جیسے ذکر کیا کہ قیامت کے دن اہل ایمان پر جو اللہ رحم کرے گا. الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین، اللہ کی بزرگی بیان کی جا رہی ہے، تمجید بیان کی جا رہی ہے، قیامت کے دن کا مالک. اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے نمازی، جس میں یہ ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. اللہ کی تعریف، حمد و ثنا، تمجید، اپنا عمل پیش کر کے ایک بہت بڑی دعا اللہ سے کرتا ہے. کیا دعا؟ ہدایت کی دعا. کس چیز کی ہدایت؟ راستے کی ہدایت. کون سے؟ ٹیڑھے راستے کی نہیں، سیدھے راستے. اہدنا، ہم کو ہدایت کر، ہم کو راستہ دکھا. اللہ کے ہاتھ میں ہے ہدایت. اللہ سے مانگ رہا ہے ہدایت. کس چیز کی ہدایت؟ الصراط، راستہ، راستے نہیں. بعض لوگ سمجھتے سب صحیح ہے، آپ ایسے سمجھو وہ ایسے سمجھیں گے، کیا فرق پڑتا ہے بھائی؟ اللہ دلوں کو دیکھتا ہے، ایسے بولتے ہیں. اللہ 70 ماہوں سے زیادہ رحم کرتا ہے. آپ کو جو ٹھیک لگے وہ کرو نا، کیا ادھر وہ اختلافات میں پڑے ہوئے ہیں. بولتے نا ایسے لوگ بس راستے سارے پہنچاتے اللہ تک بولتے ہیں. بھائی اقصی مسجد کو آنے کی روڈ بہت ہوں گے، لیکن صراط ہے وہاں ایک راستہ ہے، اکثر نہیں ہے. 72 جہنمی ایک آپ نے فرمایا، 6 7 8 9 نہیں بولے آپ، وہ بھی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. 73 فرقے ہوں گے نا امت کے، اس میں 72 ایک فرمایا نا. پھر اہدنا الصراط، ہم کو راستہ دکھا. راستے نہیں، کیونکہ راستہ ایک صحیح ہوتا ہے باقی غلط. المستقیم، صفت اس صراط کی آئی ہے. وہ راستہ ٹیڑھا نہیں چاہیے ہمیں، کیونکہ راستہ ٹیڑھا بھی ہو سکتا ہے. ہمیں کون سا راستہ چاہیے؟ الصراط کی صفت کیا ہے؟ المستقیم، سیدھی راستہ، سیدھی راہ، رائٹ پیتھ، کریکٹ وے، سیدھا راستہ ہمیں دکھا اللہ. کیا بات ختم ہو گئی دعا؟ یہاں دعا پر بات ختم ہو گئی؟ نہیں، مزید اس صراط کی وضاحت آگے ہو رہی ہے. یہاں نہیں چھوڑ دیا گیا ٹھیک ہے بھائی مستقیم راستہ، آپ کو کون سا لگا؟ جو آپ کو مستقیم لگے وہ مستقیم آپ کی نظر میں. مستقیم نہیں ٹھیک، سیدھا نا، الصراط المستقیم، سیدھا راستہ. اب سیدھے راستے کی کوئی تحدید ہے، کوئی پہچان ہے؟ یا پونا والوں کو یہ راستہ دکھ رہا ہے، پونا والے ہم حیدرآباد والوں کو وہ دکھ رہا ہے، وہ مالیگاؤں والوں کو وہ راستہ ٹھیک دکھ رہا ہے، وہ اور ادھر بمبئی والوں کو دکھ رہا ہے. تم لوگ کہاں، ہم بڑے شہر کے لوگ، تم لوگوں کو کہاں پتا راستہ؟ یہ راستہ سیدھا راستہ ہے. وہ لوگ، وہ دلی والے بولے کدھر تم لوگ کیپٹل پر آؤ ذرا، ہمیں یہ راستہ دکھ رہا ہے. تو کیا بات ختم؟ جو تمہاری نظر میں مستقیم وہ مستقیم، آبا اور اجداد نے جس کو مستقیم سمجھا وہ مستقیم، تمہاری عقل جس کو مستقیم سمجھ رہی ہے وہ مستقیم. یا کوئی ایک آدمی تمہیں کہتا نہیں میں جو کہہ رہا ہوں وہ سنو میری بات، یہی مستقیم ہے. نہیں، صراط الذین، کچھ لوگ چلے
ایک راستے پر، اسی راستے کو صراط مستقیم کی کہا گیا. اس بات سورہ ختم ہوئی صراط مستقیم پر. بتائیے مجھے آپ، سورہ فاتحہ ختم ہوئی صراط مستقیم پر؟ دعا ختم ہو گئی صراط مستقیم پر؟ نہیں، اس کی وضاحت آگے اگلی آیت میں ہو رہی ہے. ہر راستہ جو تمہیں مستقیم لگے وہ مستقیم نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ کچھ لوگ اس دھرتی پر تھے، آسمان کے نیچے تھے، وہ لوگ چلے ہیں اس راستے پر، انہی کا راستہ مستقیم راستہ ہوگا، اور کوئی راستہ مستقیم راستہ نہیں ہوگا. اسی لیے اگلی آیت پڑھی، اللہ کیا کہتا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم. ان لوگوں، ترجمہ کیا ہے اس کا؟ پھر اس سے پہلے والی آیت دیکھیں، اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھا راستہ دکھا. صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. ان لوگوں کا راستہ انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام فرمایا ہے. کون ہے وہ لوگ جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. انبیاء کا راستہ، صدیقین کا راستہ، شہداء اور صالحین کا راستہ، یہ ہے مستقیم راستہ، کیونکہ یہ انعام یافتہ لوگ ہیں جن کا ذکر دوسری آیت میں کیا جا رہا ہے. ہر راستہ نہیں. غیر المغضوب علیہم، پھر دو راہوں سے پناہ بھی مانگ رہے ہیں. مستقیم یہ انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہمیں چاہیے. اللہ کیوں منہج سلف ضروری؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب ہم ہدایت کا راستہ جب مانگتے ہیں تو وہاں اس کی تحدید ہے. وہاں یہ بات بیان کی گئی کہ یہ انعام یافتہ لوگ ہیں، انہیں انعام ملا راستے پر چل کر. کیا انعام ملا؟ رضی اللہ عنہم انعام ملا، وعد لہم جنات انعام ملا. اللہ نے ان کی تعریفیں قرآن میں کی، اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار کر رکھی ہیں، اللہ کی رضا کا اعلان ہوا قرآن کی آیتوں میں. یہ انعامات ہیں ان کے، دنیا اور آخرت میں ان پر انعامات ہوئے اللہ کے. تو ان کا راستہ پھر کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم، وہ نہیں جو چلے اور تو غصہ ہو گیا ان پر. وہ بھی راستے پہ چلے تھے لیکن مغضوب علیہ ہو گئے. ہو مغضوب علیہ کون؟ تفسیر یہود اور ان کے لشکر والے، جن کو راستہ معلوم تھا لیکن چلے نہیں اس پر. تو ان کی راہ نہیں چاہیے ہمیں. ولضالین، اور جو بھٹک گئے وہ بھی نہیں. ولضالین، بھٹکے ہوئے نہیں. ہمیں مستقیم انعام یافتہ کا راستہ چاہیے. القرآن یفسر بعضہ بعضا، آیت آیت کو سمجھاتی ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ سے مستقیم راستے کی ہدایت مانگ رہے ہیں اور وہ انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے. دوسری آیت پڑھی، اللہ فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. ہدایت چاہیے مستقیم راستے کی تو سنو، ایمان لاؤ ویسے جیسے صحابہ ایمان لائے. ترجمہ آیت کا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر لوگ، قیامت تک آنے والا انسان ایمان لائے گا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جیسے تم ایمان لائے ہو، فَقَدِ اهْتَدَوْا. کیا فائدہ ہے اس کا؟ کیا ہوگا اس سے؟ ہدایت. ہدایت کا مالک رب العالمین کہہ رہا ہے اپنے کلام میں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر لوگ ویسے ایمان لائیں گے جیسے تم ایمان لائے ہو. لوگ سمجھ میں آ گئے، تم کون ہے؟ آمن تم میں جو تم ہیں یہ کون ہے؟ جب آیت اتری اس وقت روئے زمین پر جو ایمان والے لوگ تھے، جب یہ آیت اتری تو روئے زمین پر ایمان لائے ہوئے لوگ کون تھے؟ آبا اور اجداد؟ کون تھے؟ صحابہ رضی اللہ. آمن تم سے خطاب مخاطب صحابہ ہیں. اللہ فرما رہا ہے اگر لوگ ویسے ایمان لائیں گے جیسے تم صحابہ ایمان لائے ہو تو فقد اہتدوا، تو وہ ہدایت پر ہوں گے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. وہاں اور یہاں بمثل ما فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اہتدوا وإن تولوا. کیوں ضروری بھائی سوال موضوع منہج سلف کیوں ضروری؟ ہدایت کے لیے ضروری. ہدایت چاہیے، راستہ چاہیے. چلو نہیں ہوگا فإنما هم في شقاق وإن تولوا، اگر سلف صالحین کی راہ چھوڑ دی، ان کا منہج ترک کیا، نہیں اپنایا ان کا منہج، سمجھے ہمارے پاس بھی دماغ ہے، ہم سمجھیں گے آبا رشداد وغیرہ کوئی بھی منہج اپنایا، انجام کیا ہوگا؟ فی شقاق، اختلافات، جھگڑوں میں پڑ جائیں گے. اللہ ان کے لیے کافی ہے، وہ آگے وہ اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے. ایک ہے
اور ایک آیت سنی. منہج سلف کیوں ضروری؟ اس لیے کہ ہمیں اللہ کی رضا چاہیے. منہج سلف کیوں ضروری؟ اس لیے کہ ہمیں جنت چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. ترجمہ آیت کا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے ہدایت کا راستہ واضح کلیئر ہو جانے کے باوجود. سمجھ میں آ رہا ہے؟ جو انسان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے ہدایت کا راستہ واضح ہو جانے کے باوجود اور مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اپناتا ہے تو دوسرا کام نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، جس راہ پر وہ چل پڑے اسی راہ پر لگا دیتے ہیں ہم. وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور قیامت کے دن جہنم میں پھینک دیں گے. وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے. کیا ہے اس آیت میں؟ دو راستے دو انجام، نہیں دو راستے. اس آیت میں اس آیت پر دو کام کرنے والوں کے لیے، اس آیت میں دو کام کرنے والوں کے لیے دو خطرناک نقصانات بیان کیے گئے. وہ دونوں کام غلط ہیں، دو غلطیاں نہیں ہونا. پہلی غلطی وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، مخالفت نہیں کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مخالفت کے لیے ہوئی ہے یا متابعت کے لیے ہوئی ہے؟ اتباع کرنا یا اختلاف کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے تو تم ہدایت پر ہوگے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے نہیں آئے کہ آپ کی مخالفتیں کی جائیں، پھر بعثت اس لیے ہوئی لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کی اجازت سے آپ کی اطاعت کی جائے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہوگی اللہ کی اجازت سے. لیکن اگر کوئی اطاعت نہ کرے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، مخالفت کر رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہا ہے، غلطی ہے یا نہیں؟ بولیے بھائی. اچھا کام کر رہا، غلط کام کر رہا؟ وَمَن يُشَاقِقِ، مخالفت کر رہا ہے. ایک وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اس پر ذرا غور کیجیے. یتبع چلتا ہے، غیر سبیل المومنین، مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے پر. سبیل یعنی راستہ، منہج، راستہ. المؤمنین، ایمان والے. یہ آیت جب اتری تو ایمان والے کون تھے؟ صحابہ. سبیل یعنی راستہ، منہج. ان کے راستے کو چھوڑتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے، مومنوں کے فہم کو، صحابہ کے فہم کو، صحابہ کے منہج کو چھوڑتا ہے. جب ایک راستہ چھوڑا تو اس کا مطلب دوسرا راستہ اپنایا نا. ادھر سے جانا تھا، نہیں جا کے ادھر سے گیا. ارے بولے یہ راستہ ہے بھائی، ادھر جا بھائی. وہ بولے یہ بھی جاتا ہوگا، ادھر چلا گیا. نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، سلف صالحین کا منہج چھوڑا، صحابہ کا فہم چھوڑا، صحابہ کا راستہ چھوڑا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کیا، ایک غلطی. صحابہ کا راستہ چھوڑا، دوسری غلطی. کیا انجام ہے؟ دو خطرناک انجام. اب جو راستہ پکڑ لیا نے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، اللہ اسی پر لگا دے گا، اسی غلط راستے پر لگا دے گا. پھر مرنے کے بعد کیا انجام ہوگا اس کا؟ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا. نقصان ہوا کہ نہیں ہوا؟ منہج سلف ضروری ہوا کہ نہیں ہوا؟ کیوں؟ کیونکہ بھٹکنے سے، جہنم سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم یتبع سبیل المومنین ہو، غیر سبیل المومنین نہ ہو. تیسری ایک آیت پر غور کیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا. اللہ رب العالمین اس آیت میں بیان فرما رہا ہے ایمان میں، اسلام میں آگے بڑھنے والے پہلے لوگ، سبقت لے جانے والے مہاجر اور انصار، اور جن لوگوں نے ان کی اچھے طریقے سے پیروی کی، اللہ ان سب سے راضی اور خوش ہو گیا. یہ لوگ سب اللہ سے خوش ہیں. اللہ نے ان کے لیے ایسی جنتیں تیار کی ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، جن میں یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. یہ ترجمہ ہوا. تھوڑا سمجھیں گے ہم اس آیت کو تاکہ ہمیں سمجھ میں آئے سوال کا جواب منہج سلف ہی کیوں.
اس آیت میں شروع میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ پہلے ایمان لانے والے لوگ مہاجر اور صحابہ، مہاجر اور انصار۔ مہاجر کون ہے؟ صحابہ، کہاں کے؟ مدینہ کے، طائف کے رہنے والے، مکہ کے رہنے والے صحابہ مہاجر۔ اللہ ان کے بارے میں تعریف کر رہا ہے کہ وہ آگے بڑھ گئے ایمان میں۔ انصار مدینہ کے صحابہ، صحیح ہے نا بھائی؟ اس آیت میں کیا میں اور آپ مہاجر اور انصار میں آ سکتے ہیں؟ آ سکتے ہیں؟ آج کا کوئی آدمی صحابی ہو سکتا؟ معلوم ہے صحابی کس کو بولتے ہیں؟ وہ بھی بہت بڑے تھے بھائی، ارے وہ بڑے تھے، صحابہ نہیں تھے بھائی۔ صحابہ کون ہے معلوم؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ایمان لائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کیے، ایمان پر ان کی موت ہو گئی، یہ ڈیفینیشن سے صحابی کا معلوم ہے۔ دنیا میں کوئی آج آدمی صحابی نہیں ہے نا، قیامت تک کوئی صحابی بن سکتا؟ صحابہ آگے چلے گئے۔ مہاجرین میں ہم نہیں ہیں، انصار میں ہم نہیں ہیں، کیونکہ یہ صحابہ ہیں رضی اللہ عنہم۔ والذین اتبعوہم بإحسان، جن لوگوں نے ان کی اچھے طریقے سے پیروی کی۔ اس میں آ سکتے ہیں کیا؟ آ سکتے ہیں؟ آ جائیں، ختم جواب۔ اس میں آ سکتے ہیں؟ آ سکتے ہیں۔ اچھا، آج سے 10 سال پہلے والا بھی آ سکتا ہے؟ قیامت سے پہلے والا بھی مسلمان آ سکتا ہے؟ اس میں آ سکتا ہے، آ سکتا تو آ جاؤ، کیونکہ یہی خیر ہے، یہی منہج سلف ہے۔ والذی، آؤ، فائدہ ہے، آگے آ رہا ہے فائدہ۔ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، جن لوگوں نے ان کی اچھے طریقے سے پیروی کی۔ کس چیز میں پیروی کی بھائی؟ جبہ پہننے میں، کھجور کھانے میں۔ بات کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، یہ دنیاوی امور تھے۔ کھجور کھانا ان کی طرز حیات تھا، وہاں کھجور کا چاول نہیں تھا۔ آج ہم چاول کھا رہے ہیں تو کیا اتباع نہیں؟ دین کی بات ہو رہی ہے، قرآن و حدیث کو سمجھنے میں، اعتقاد میں، عقائد میں، استنباط میں، عمل بالحدیث میں، دعوت اللہ میں، جو دین سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں، دینی امور میں ان کی اچھی طریقے سے پیروی کی۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جو کھائے قیامت تک وہی اتباع کرتے ہوئے کھاؤ۔ ارے نہیں، چاول پیدا ہوگا، نہیں کھانا وہی کھانا جو وہ کھائے۔ وہ جیسے امامہ باندھ کر پھرتے تھے، آپ بھی امامہ باندھ کر پھرو، انہی کے طریقے پر امامہ، وہ بھی وہی تو نہیں۔ یہ سنن عادیہ ہے، سنن عبادیہ نہیں ہے اس کی تفسیر۔ وہ اس زمانے میں تھے، وہاں اس زمانے میں جو یہ دنیاوی امور تھے، جو کھانے پینے کی ان کی چیز تھی۔ کھجور ان کی غذا تھی، ہماری غذا کھجور ہے، چاول یا روٹی کھاتے ہیں، کھجور تو رمضان میں یاد آتا خالی ہم۔ تو بتانے کا مقصد والذین اتبعوہم بإحسان، یہاں دینی بات ہو رہی ہے۔ قرآن کو ان لوگوں نے جیسے سمجھا، اگر ان کی اتباع میں لوگ سمجھیں گے ویسے ہی قرآن، حدیثوں کو جیسے ان لوگوں نے سمجھا، ان کی اتباع میں ویسے ہی سمجھا جائے گا۔ ان کا عقیدہ اللہ کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، رسولوں کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، تقدیر کے بارے میں جیسے تھا، ویسے ہی عقیدہ لوگوں کا اگر ہوگا۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو جیسے سمجھ کر عمل کیا، ویسے ہی عمل کیا جائے گا۔ ان کی دعوت کیسے تھی، ویسے ہی اگر دعوت ہوگی۔ ان کے اخلاق کیسے تھے، ویسے ہی اگر اخلاق ہوں گے۔ یہ تمام چیزیں آتی ہیں اتباع میں۔ استنباط، آیتوں سے دلیل کیسے لیتے تھے وہ، حدیثوں سے دلیل کیسے لیتے تھے، ویسے ہی یہ دلیل لے گا۔ والذین اتبعوہم بإحسان، فائدہ کیا ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ کی رضا حاصل ہوگی، اللہ کی خوشنودی ملے گی، اللہ راضی ہوگا۔ نعمت ہے، چاہیے اللہ کی رضا یا غضب؟ ایک ہے رضا، ایک ہے غضب۔ اللہ کی خوشنودی، اللہ کی ناراضگی۔ اللہ کا خوش ہونا، اللہ کا ناراض ہونا۔ کیا چاہیے ہمیں؟ اللہ خوش ہو بھائی ہم سے، اللہ کی رضا مطلوب ہے۔ غیر المغضوب علیہم، وہ تو پڑھے نا ہم، غصہ نہیں چاہیے، جن پر غصہ ہوا ان کا راستہ بھی نہیں چاہیے ہم کو اللہ کی رضا چاہیے، اللہ ہم سے خوش ہو جائے، کیونکہ اللہ اگر ہم سے خوش ہو تو ہماری دنیا بھی سنور گئی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ قبر کے عذاب سے وہ بچا لے گا، دنیا کی تکلیفوں سے بچا لے گا، ہمارے مسائل حل ہوں گے، ہماری دعائیں قبول ہوں گی، ہمارے مسئلے حل ہوں گے، مشکلیں حل ہوں گی، اور قیامت کے دن جنت میں داخل کرے گا، کیونکہ وہ ہم سے خوش ہے۔ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سب سے راضی ہوا۔ کن سے؟ مہاجرین سے راضی ہو گیا، انصار سے راضی ہو گیا، اور جن لوگوں نے ان کے طریقے کو اپنایا، ان کے منہج کو اپنایا، اللہ ان سے بھی راضی ہو گیا، اللہ کی رضا ملے گی۔ دوسری چیز، وعد لہم جنات، جنتیں اس نے تیار کی ہیں ان لوگوں کے لیے، مہاجروں کے لیے، انصار کے لیے، اور جو ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں، دین کو سمجھنے میں، کتاب و سنت پر عمل کرنے میں، فہم ان کا اپناتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اچھے لوگوں کے لیے ایسی جنتیں تیار کی ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں۔ جنت چاہیے یا جہنم چاہیے؟ منہج سلف کیوں ضروری؟ کیونکہ جنت چاہیے۔
جنت ملے گی، سب کی خواہش ہوتی ہے جنت، خواہشات سے کوئی چیز ملتی نہیں ہے، اس کے راستے پہ چلنا ضروری ہوگا، صرف خواہشات سے جنت نہیں ملتی ہے۔ اور یہ جنت بھی ایک دن جا کے پھر واپس، ایسا مسئلہ خالدین کا لفظ ہے آگے، تھوڑی دیر کے لیے جنت میں ڈالے پھر واپس نہیں، ہمیشہ رہیں گے اس جنت میں۔ اور یہی حقیقی بہت بڑی کامیابی ہے۔ معلوم ہوا سلف صالحین کا منہج اپنانا ضروری ہے، صحابہ کے نقش قدم پر کتاب و سنت کو سمجھنا ضروری ہے، تاکہ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے اور ہم جنت کے مستحق ہو جائیں اور جنت میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جائیں۔ صحیح ہے نا؟ یہ آیتیں اس بات کی اہمیت کو، اس سوال کے جواب کو بتاتی ہیں کہ منہج سلف کیوں ضروری ہے۔ پھر آئیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر آپ غور کریں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں کیا فرمایا، اس سلسلے میں ایک ہی حدیث کافی ہے، آگے مجھے مثالیں دینی ہیں آپ کو سمجھنے کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حدیث شریف میں، جزاک اللہ خیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حدیث شریف میں اپنی 73 فرقوں کا ذکر کیا، پہلے جو ہے 71 ہوئے، یہود و نصارہ 71 72 میں بڑھ گئے، میری امت کتنے فرقے میں بٹے گی؟ 73، سب دوزخ سوائے 6 ہے، اللہ خمسہ کوئی روایت ہے، روایت بھی معلوم ہے، حدیث بھی معلوم، اللہ واحدہ۔ اب وہ واحدہ کون؟ صحابہ نے پوچھا رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ ایک کون ہے؟ یہ ایک نجات پانے والے ہیں ہلاکتوں سے، گمراہیوں سے، کون ہے یہ ایک؟ ما انا علیہ اليوم واصحابی، آج میں اور میرے صحابہ۔ اس حدیث کی مختلف روایتیں، الجماع، السواد العظم، حدیث کو سمجھاتی ہے۔ جماعت سے مراد کیا ہے؟ میجورٹی جو ہے وہی حق پر ہے؟ نہیں، کیونکہ جماعت کی تفسیر میں عبداللہ بن مسعود کا قول ہے، الجماعت ما وافق الحق وان كنت وحدك، جماعت کا مطلب جو حق پر ہیں اس کو بولتے جماعت، چاہے تم اکیلے کیوں نہ ہو۔ اگر پوری بستی میں 100 لوگ ہیں، 99 لوگ باطل پر ہیں، شرک پر ہے، تم اکیلے توحید پر ہو، جماعت 99 یا ایک، کیونکہ حق پر جو ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جماعت تھے یا ان کی قوم جماعت تھی؟ ان ابراہیم کانا امہ، ایک امت بھی ہو سکتا ہے، ایک ہے لیکن حق پر ہے تو وہی امت ہے، وہی جماعت ہے۔ میجورٹی اکثریت کو نہیں، گنتی میں 100 ہم لوگ ہیں، 30 تم لوگ ہیں، تو 100 زیادہ ہیں 30 کم ہے، یہ کیلکولیشن نہیں ہے وہاں پر شریعت، وہ میتھمیٹکس کی حد تک صحیح ہے، 30 سے 100 زیادہ ہے، 100 زیادہ ہے 30 کم ہے، لیکن یہاں جو جماعت کی بات ہو رہی ہے وہ جماعت حق پر جو ہو، جنہوں نے قرآن کو، حدیث کو صحابہ کے جیسے سمجھ کر اپنایا ہو، عمل کیا ہو، دعوت دیتے ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو روایت میں نے آپ کے سامنے پیش کی جس کے الفاظ یہ ہے، جب آپ سے سوال کیا گیا کہ وہ ایک کون ہے جو جہنم سے نجات پائیں گے، آپ نے فرمایا آج میں اور میرے صحابہ، خالی میں نہیں فرمایا آپ نے، صحابہ، ما انا علیہ اليوم واصحابی، آج میں اور میرے صحابہ جس طریقے پر ہیں اس طریقے پر وہ لوگ ہوں گے۔ اس حدیث شریف سے بات کلیئر ہوگی، واضح ہو گئی کہ صحابہ کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، تو صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھا ہے، تو اگر ہم ویسے ہی اس طریقے پر چلیں گے تو ہم نجات پائیں گے اور وہ واحدہ میں شامل ہو جائیں۔ اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پھر اس کے بعد اور میں دلیلیں مزید آپ کو دوں، جیسے قرآن جب اترا، قرآن اترتا تھا نا، قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہیں نا ہمارے مسلمان، کون لوگ تھے اس وقت؟ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آیتیں اتری کچھ لوگ تھے یا نہیں تھے؟ جو ایمان والوں کی میں بات کر رہا ہوں، کافروں کی نہیں، اس وقت کافر بھی تھے، وہ تو ایمان ہی نہیں لائے نا آیتوں پر۔ صحابہ، اہل التنزیل علماء کہتے ہیں اس وقت جب اترا نا قرآن تو وہ لوگ تھے اس وقت۔ اب جب قرآن اترا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ لوگ قرآن پڑھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، قرآن سیکھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، سمجھے بھی قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا اپنے دماغ سے سمجھے؟ عربی تھے نا وہ لوگ، ہمیں کیا ضرورت؟ اس کی ایک مثال دے کر جو بخاری کی حدیث ہے میں آپ بات کو اور آگے بڑھاتا ہوں۔ قرآن کو وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھتے تھے، یہ بات یاد رکھنا۔ اس کی ایک مثال کیا ہے؟ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، عبداللہ بن مسعود اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں جب آیت اتری نا قرآن میں، ایک آیت کیا ہے، الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ ترجمہ آیت کا، جو لوگ ایمان لے کر آئے اور ایمان کو ظلم سے بچایا انہی کے لیے امن، شانتی، پیس ہے
اور وہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اس آیت کریمہ میں دو کام کرنے والوں کے لیے دو فائدے اللہ نے ذکر کیے۔ ایک کام ایمان لانا، دوسرا کام اپنے ایمان کی حفاظت کرنا، ظلم سے بچانا ایمان کو۔ کس سے بچانا؟ ظلم سے بچانا۔ اگر یہ دو کام آپ کر لیں تو دو فائدے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں، بہت بڑے فائدے ہیں جس کی پوری دنیا کو ضرورت ہے۔ کیا؟ امن اور ہدایت، پیس اور راستہ۔ امن کا مالک اللہ، ہدایت کا مالک اللہ، وہ کہتا ہے تم دو کام کرو بس، میں تمہیں دو چیزیں دے دوں گا۔ ایمان لانا ایک کام، اپنے ایمان کو ظلم سے بچانا دوسرا کام۔ آیت اتری، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے پوچھا ہم میں سے کون ظلم نہیں کرتا ہے؟ ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، نفسوں پر ظلم ہو جاتا ہے، خطائیں ہو جاتی ہیں، تو کیا ہمارے لیے امن نہیں ہے، ہدایت نہیں ہے؟ یہ آیت جب اتری، عربی میں اتری آیت، عربی میں ہے قرآن۔ اچھا، صحابہ کو عربی آتی تھی؟ پیور عربی یا فی مافی والی عربی؟ پیور عربی، گرامر صحیح، گرامر تو بعد میں بنی، وہ تو گرامر بولتے تھے، بعد میں لکھا گیا اسے، ٹھیک ہے؟ تو آیت کیوں؟ سمجھنے کے لیے آیت کو سمجھنے کے لیے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے اپنا مسئلہ رکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مراد اللہ کو جانتے تھے۔ آیت کا مطلب سب سے زیادہ کس کو معلوم؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آیت اتری کس پہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا نہیں، تم لیس تظنون، جیسے تم سمجھ رہے ہو کہ ظلم کا مطلب ظلم النفس، حالانکہ وہ بھی ہے عربی میں، ظلم النفس، نفس پر ظلم گناہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ انما ہوا شرک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایک خاص قسم کا ظلم ہے، خاص قسم کا گناہ ہے، اور وہ ہے شرک۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کی روشنی میں مزید وضاحت فرماتے ہوئے مزید وضاحت کی اور فرمایا کیا تم نے لقمان علیہ السلام کی بات کو نہیں سنا جو قرآن میں اللہ نے بیان کیا ہے؟ جب انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی اور کہا یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک یقیناً بہت بڑا ظلم ہے، شرک کو اللہ نے ظلم کیا۔ تو صحابہ کے فہم پر سمجھنا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ وہ مراد اللہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھے، کلام اللہ کا مطلب تفسیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھے ہو، اس لیے بعد میں آنے والوں کو سمجھنا ضروری ہے، ورنہ ہر کوئی اپنے دماغ سے سمجھے گا تو پھر کھیل ہوگا قرآن کے ساتھ، پھر منمانی ہوگی، تعویلیں ہوں گی جیسے خوارج نے تعویلیں کی۔ آیت کا مطلب ایک تھا، لیے کچھ اور، ان الحکم الا للہ کا مطلب الٹا لے لیے۔ تو یہ ایک مثال اچھی طریقے سے سمجھے آپ، صحابہ نے جبکہ ظلم النفس بھی جو معنی ہے نفس پر گناہ، اس معنی میں بھی آیتیں موجود ہیں، ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، جب وہ لوگوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، عام گناہ۔ لیکن وہ آیت جس کی تفسیر میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کی بخاری کی حدیث کی روشنی میں، آیت کا مطلب صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھائے ان کو کہ اس کا مطلب عام گناہ نہیں، اس کا مطلب ایک خاص گناہ ہے اور وہ ہے شرک۔ تو اسی لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم سلف صالحین کے منہج پر قرآن کو سمجھیں۔ ایک اور ایک مثال حدیث کی، بہت ساری مثالیں، اس میں سے ایک مثال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو حدیثیں بیان کرتے تھے کون تھے جو سنتے تھے سامنے؟ پیارے رسول کے صحابہ، انہوں نے سمجھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو، یا بعد میں 50 سال 100 سال 1000 سال 1400 سال کے بعد جو آئے حدیث پڑھ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کتابوں کی شکل میں ان کو نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے، اس کو سمجھیں گے، وہ لوگ سمجھیں گے جن کے سامنے حدیثوں کا ورود ہوا، حدیثیں بیان کی گئی، یا بعد والے جو پڑھ رہے ہیں وہ سمجھیں گے زیادہ؟ میں جو کہہ رہا ہوں میرا مطلب آپ زیادہ سمجھیں گے کہ آج کے بعد والا کوئی سمجھے گا آنے والا؟ محفل میں آپ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں وہ لوگ ہوتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیثیں ان کے سامنے بیان کرتے تھے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سمجھتے تھے، ایمان لائے، سمجھے، عمل کیے، اور بعد والوں تک اس کو پہنچا دیا۔ بعد میں آنے والا ان کی سمجھ پر نہیں سمجھ کے ایک الٹا ہی سمجھ رہا ہے، جبکہ وہ اس زمانے میں تھا ہی نہیں، اس دور میں نہیں تھا۔ مثال، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں تو قبر کے پاس سے گزر ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، سنی ہوگی حدیث آپ، یہ دونوں کو جو ہے قبر میں عذاب ہو رہا ہے، اور کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا، ایک پیشاب میں احتیاط نہیں کرتا تھا اور دوسرا جو ہے چغلی کرتا تھا،
دو چیزوں کی وجہ سے ان کو عذاب ہو رہا ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ پودا لیا، 2 حصے کیے، لگا دیا، دعا کی اللہ سے. کیا صحابہ کو معلوم تھی حدیث؟ یا آپ کے ساتھ صحابی تھے؟ جی ہاں. پھر ان لوگوں نے کیا پھول چڑھایا؟ ان لوگوں نے اس سے یہ سمجھا کہ ہاں قبر کے عذاب سے اپنے موتوں، اپنے اموات کو، اپنے لوگوں کو اگر بچانا ہے تو پودے لگانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم لگائے، صحابہ لگائے نہیں. ان کو حدیث معلوم نہیں ہے. حدیث معلوم، وہ سمجھے یہ وحی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا، کیونکہ غیب اللہ جانتا ہے. قبر میں عذاب ہو رہا ہے کیسے معلوم؟ تبوک میں اس یہودی عورت نے کھانے میں زہر ملایا تھا، صحیح لیے تھے، پھر وہی آئی تو معلوم ہوا نا، اس کے بغیر نہیں معلوم ہوا. بہت ساری مثالیں ہیں اس کی. تو وہی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا. آج ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے؟ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کیا، خاص تھا یہ عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، جیسا کہ علماء نے ذکر کیا ہے. کسی صحابی نے پودا نہیں لگایا یا کوئی ٹکڑا نہیں رکھا. دیکھیے پوری زندگی دیکھیے ان کی، کہ ان کو اپنے رشتہ داروں کی فکر نہیں تھی، آبا اور اجداد کی فکر نہیں تھی. حدیثوں کو انہوں نے جیسے سمجھا ہمیں ویسے سمجھنا ہوگا. انہوں نے کچھ سمجھا، ہم کچھ سمجھ رہے ہیں، غلط. ایک مثال دیتا ہوں سمجھنے کے لیے، ضروری ہے. ایک بخاری کی حدیث ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی عالم آیا، حبر من احبار الیہود، یہودی مولوی آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. آ کر اس نے کہا کہ یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنی آسمانی کتاب تورات میں یہ دیکھتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سارے آسمانوں کو ایک انگلی پر اٹھائے گا، پھر زمینوں کو ایک انگلی پر اٹھائے گا، اور جو پانی ہے، سمندر ہے، ان کو ایک انگلی پر اٹھائے گا. حدیث ہے، پوری لمبی حدیث ہے. اور اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میں بادشاہ ہوں. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی عالم کی بات سن کر ہنسنے لگے. کیا کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہنسے. حدیث مکمل ہونے سے پہلے ہنسے. ہنس کر جو ہے اس آیت کی تلاوت کی، وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِ. ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے کرنی چاہیے، حق کی قدر نہیں. قیامت کے دن سارا آسمان اللہ کے دائنے ہاتھ میں لپیٹا ہوا ہوگا. السماء مطویات بیمینہ، پورا آسمان اللہ کے دائنے ہاتھ میں لپیٹا ہوا ہوگا. والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ، اور زمین پوری کی پوری اللہ کی مٹھی میں ہوگی. قرآن کی آیت ہے. ایک سوال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی عالم کی بات سن کر جو آپ ہنسے، ہنسنے کی وجہ کیا ہے؟ کیسے معلوم ہوگا ہنسنے کی وجہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے نا، ہنسنے کی وجہ بتائیے آپ. انکارن، تعجبن، تصدیقن، کیا ہے وجہ؟ کیا ہے؟ انکار کیا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ انگلی پر اللہ اٹھائے گا آسمانوں کو، زمینوں کو، یا تصدیق کی اس کی. ہمیں کون بتائیں گے ہنسنے کی وجہ؟ ہمیں بتائیں گے صحابی. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہنسنے کی وجہ کیا ہے؟ تعجبا و تصدیقا لقول الحبر، اس کی بات پر تعجب کرتے ہوئے اور اس کی تصدیق کرتے ہوئے. تصدیق سمجھتے ہیں؟ سچ سمجھ، تصدیق کرتے ہوئے. اسی لیے آپ نے وہ آیت کی تلاوت کی جس کو میں نے پڑھا آپ کے ساتھ. تو صحابی کا فہم لینا کتنا ضروری ہے، کیونکہ ہمیں ہنسنے کی وجہ کوئی نہیں بتا سکتا، کیونکہ ہم اس دور میں نہیں تھے، وہاں نہیں تھے. ہنسنے کی کیا؟ کیونکہ ہنسنے کی وجہ تصدیق بھی ہو سکتی ہے، تکذیب بھی ہو سکتی ہے. اس کی بات کو غلط ثابت کرتے ہوئے بھی ہنس سکتے ہیں، اور تعجب کرتے ہوئے بھی ہنس سکتے ہیں کہ یہ آیت پر یہ کہتا ہے اور مجھ سے آ کر یہ مسئلہ معلوم کرتا ہے، اور اس کے آسمانی کتاب میں جو ہے تورات میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ میں نبی ہوں، رسول ہوں. تعجب اور تصدیق تھی. یہ کون ہمیں بتا رہے ہیں ہنسنے کی وجہ؟ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. معلوم ہوا اگر ہم نے صحابہ کا فہم چھوڑا تو پھر منمانی تعویلیں ہوں گی حدیثوں کی، آیتوں کی. اسی لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن و حدیث کو ویسے سمجھیں جیسے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے سمجھا. اگر ان کے فہم کو، ان کے منہج کو ہم نے چھوڑا تو پھر غلطیاں ہوں گی، ہلاکتیں ہوں گی. جیسا کہ آیتوں کی روشنی میں ہم نے بتایا کہ اس حدیث کو بھی آپ غور کیجیے. عقلی دلیل میں آپ کو دوں، سمجھنے کے لیے آسان ہے. یہاں مجلس ہے، ابھی ہم اقصی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں. ایک آدمی نے کچھ مجھ سے کہا، ٹھیک ہے، اچھا میں مثال، امجد بھائی بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے دوست، امجد بھائی نے کچھ کہا تو میں نے امجد بھائی میں رات میں بتاؤں گا آپ کو، میں نے ایسا کہا.
اب اس کا کیا مطلب؟ ماروں گا میں رات میں ان کو؟ رات میں دیکھ لوں گا میں آپ کو، یا کل دیکھ لیتا ہوں آپ کو؟ اب آپ یہاں موجود ہیں اس اقصی مسجد میں اس وقت، میں نے ان کو مذاق سے یہ کہا کل بتاؤں گا آپ کو، یہ مذاق تھا یا سیریس تھی؟ کل میں نے ان کا کچھ کرنا ہے، کچھ پلاننگ ہے ان کے لیے، دوست ہیں بھائی، مارنا تو سوال ہی پتہ نہیں ہوتا۔ یہ آج جو اقصی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں ایک واقعہ ہوا، اب اس کے 1 سال کے بعد، 2 سال کے بعد، 5 سال کے بعد ایک درس ہو یہاں پر، وہاں لوگ بیٹھے سنو، وہ جو ہے کیا تاریخ ہے آج؟ وہ 17 نومبر 2018 میں جو ہے ایک واقعہ ہوا تھا، درس ہوا تھا، وہاں جو ہے یاسر صاحب بیٹھے ہوئے تھے کرسی پہ، اور وہ امجد بھائی کو بولے میں تم کو کل بتاؤں گا۔ اب وہ کیوں بولے تھے؟ تو نا 2 سال پہلے ہوا تھا، کب؟ 2018، ہم 20 میں ہیں، 18 میں کون لوگ تھے وہاں پر؟ وہ لوگ تھے بھائی، وہ فلان 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 تھے، وہ زید بھائی تھے وہاں پر، شیخ زید حفظہ اللہ، شیخ عمر حفظہ اللہ، اللہ ان کو علماء بنایا اس لیے حفظہ اللہ بنایا، وہ شیخ زید حفظہ اللہ تھے۔ اچھا وہاں تھے کیا وہ؟ جب ہاں تھے، جب تو ذرا زید بھائی سے پوچھو، بھائی زید بھائی، عمر بھائی، وہ کیوں بولے تھے آپ کے چاچا؟ تو بولے گے وہ مذاق سے بولے تھے۔ اچھا، یہاں بیٹھے والے لوگ جانتے ہیں یہ بات جو ہوئی مذاق سے تھی، یا آج سے 10 سال بعد، آج سے 15 سال بعد والے جانیں گے کہ اس مجلس میں انہوں نے ان کو یہ بات جو کہی وہ کس لیے کہی تھی، کیا وجہ تھی کہنے کی؟ اس وقت کے لوگ جانیں گے نا، سمپل یہ عقلی ایک دلیل ہے۔ صحابہ کے سامنے میں آیتیں اتری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیت پڑھ کر سناتے تھے، صحابہ کے سامنے حدیثیں بیان کی گئی، صحابہ کے سامنے دین آیا، وہ لوگ نہیں جانتے، وہ لوگ سمجھے، وہ جان گئے مقصد کو، مراد کو، فہم کو، اسی کو اگر ہم اپناتے ہیں تو ہم کامیاب ہیں، صحیح فہم ہے ہمارے اندر، اگر ہم وہ چھوڑتے ہیں تو غلط فہم ہے۔ اس کے بعد اب یہ جو صحابہ کا منہج ہے، صحابہ کا فہم ہمارے لیے ضروری ہے، تو یہ کس چیز میں؟ عقیدے کے باب میں، منہج میں، عمل میں، اخلاق میں، استنباط میں، تمام امور میں۔ عقیدے میں اللہ کے بارے میں ہمیں عقیدہ کیسے رکھنا چاہیے؟ ویسے جیسے صحابہ کا عقیدہ ہے۔ جی مثال میں آپ کو دوں، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہے۔ صحابہ کہتے تھے کہ اللہ اوپر ہے، صحابہ کا عقیدہ اللہ کے بارے میں تھا، صفت العلو پر ایمان تھا ان کا، وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، وہ کہتے تھے اللہ عرش پر ہے، اللہ اوپر ہے۔ آج میرا اور آپ کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ بولیے، اللہ اوپر ہے، عرش پر ہے۔ اگر ہم نے کہا نہیں نہیں اوپر کیا، نیچے نہیں ہے، نیچے ہے، یہ عقیدہ ٹکرایا صحابہ کے عقیدے سے، تو پھر ہمارے لیے ہدایت نہیں ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُ بِهِ، یاد رکھنا، فَقَدْ اهْتَدَوْا، یعنی ہمارا ایمان اللہ کے بارے میں ویسا نہیں جیسے صحابہ کا تھا۔ صحابہ وہ راضی ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، اللہ نے ان کی تعریف کی ہے قرآن میں، اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے ان کو چن لیا تھا۔ بلکہ وہ ایک قول مجھے یاد آ رہا ہے، اس کو بھی بتاتا چلوں میں یہاں پر۔ مثال میں ایک قول ہے صحابی کا، کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود کا ہے تقریباً، اللہ تعالیٰ نے سارے بندوں کے دلوں کو دیکھا، سب سے پیارا دل اللہ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل نظر آیا، تو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی رسالت کے لیے، اپنی پیغمبری کے لیے چن لیا۔ ثم نظر بعد قلب محمد الى قلوب العباد فوجد قلوب اصحابه خیر قلوب، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے لیے چن لینے کے بعد، دیکھنے کے بعد دل کو، اللہ تعالیٰ نے بندوں کے دلوں کو دیکھا، سب سے پیارے دل اللہ کو صحابہ کے دل نظر آئے۔ دل اللہ دیکھتا ہے یا نہیں؟ دیکھ سکتا نا، ہم دیکھ سکتے ہیں، تو پھر کیوں حملے ہوتے ہیں دلوں پر؟ آپ کا مطلب یہی تھا، ارے میرا مطلب نہیں تھا بھائی، آپ کیسے بول رہے؟ نہیں، آپ کے دل میں یہی تھا، ارے میرے دل میں کیا ہے، تم کو کیسے نظر آ رہا ہے؟ نہیں نہیں نہیں، ارے کیا نہیں نہیں نہیں، میرے دل میں کیا ہے اللہ جانتا ہے، انہ علیم بذات الصدور، آپ کو کیسے معلوم میرے دل میں یہ ہے؟ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے دلوں کی طرف دیکھا تو سب سے پیارے دل اللہ تعالیٰ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کے نظر آئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے چن لیا۔ تو یہ صحابہ، ان کے منہج ہمیں اپنانا ضروری ہے، ان کے طریقے پر ہمیں چلنا ضروری ہے۔ اب آئیے عقیدے کی بات، ایمان، بھائی ان کا ایمان کیا تھا اللہ کے بارے میں؟ اوپر ہے یا نیچے ہر جگہ موجود ہے؟ اچھا پھر آج بولو، اچھا اللہ اوپر ہے، آؤ ایک آیت پڑھ کے سناتا ہوں، آپ خوش جائے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اب بولو، ارے یہ آیت ان کو نہیں معلوم تھی۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ کا مطلب وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں تم ہو۔ أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ،
وہ تو دوسری آیت ہے. یہ آیت کافی ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں تم ہو. دیکھو اللہ بول رہا ہے جہاں تم وہ تمہارے ساتھ. تم 3 ہوتے ہو تو چوتھا اللہ قرآن میں, تم 4 ہو تو 5واں اللہ پہلے, اس کے بعد یہ آیت ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. اب بولو تو اب بولنا یہ سنو, وہ بھی آیت یہ بھی آیت, 2 آیتیں صحابہ کو معلوم تھی نہیں معلوم تھی, یا یہ آیت نہیں معلوم تھی, حافظ تھے وہ لوگ, قرآن کو سمجھا انہوں نے. اب ان 2 آیتوں کو انہوں نے کیسے سمجھا؟ ایک آیت میں اللہ اپنی الوہیت کو ذکر کر رہا ہے کہ اللہ اوپر ہے, بہت ساری آیت, آمنتم من فی السماء والی آیت, یا الرحمن علی العرش استوى وغیرہ بہت ساری آیتیں ہیں جہاں یہ بات بیان کی گئی کہ اللہ اوپر ہے, عرش پر مستوی ہے. اور بعض یہ آیتیں ہیں جس میں یہ بیان کیا گیا کہ تم کیوں نہیں ڈرتے ہو, تو تم 3 ہوتے ہو تو چوتھا اللہ, 4 ہوتے تو 5واں اللہ, وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں تم ہو. تو اب ان لوگوں نے کیسے سمجھا؟ ویسے آپ سمجھو ان لوگوں نے کیسے سمجھا. کتابوں میں پڑھایا جاتا ہے, علماء کو سکھایا جاتا ہے, علم دیا گیا, سمجھایا جاتا کہ ان لوگوں نے ایسے سمجھا کہ ذات اللہ کی عرش پر مستوی ہے لیکن اپنے علم اور قدرت کے ذریعے بندوں کے ساتھ. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں بیان فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا, اللہ عز و جل نے کائنات کی ہر چیز کو علم سے گھیر رکھا ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ کا مطلب اس کی ذات نہیں مراد ہے یہاں, وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں تم ہو کا مطلب اللہ کی ذات نہیں ہے آپ کے ساتھ کہ آپ جو ہے پاک جگہ ناپاک جگہ دنیا میں جہاں جہاں انسان جا رہا ہے ہر جگہ اللہ کی ذات بھی ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے, بلکہ اس کی ذات عرش پر مستوی ہے. وہ سنتا ہے, دیکھتا ہے, جانتا ہے ہر چیز کو, ہر چیز کا علم رکھتا ہے, لیکن ذات اس کی کہاں ہے؟ عرش پر. یہ صحابہ نے سمجھا. اگر میں ایسا سمجھتا ہوں تو میرا عقیدہ صحابہ کے منہج پر ہے, میرا ایمان صحابہ کے جیسے. ایمان کا درجہ الگ ہوتا ہے, وہ اس کی بات نہیں کر رہے, وہ جس درجے کا یقین ان کو تھا ویسا میرا نہیں ہو سکتا, آپ کا نہیں ہو سکتا. ایک عالم جیسے اللہ پر ایمان لاتا ہے, ایک عام آدمی جیسے اللہ پر, دونوں میں فرق ہے نا. وہ درجات کی بات نہیں کر رہے, اس میں تو تفاوت ہے, لیکن ایمان جو اصل ہے کہ بھائی اللہ اوپر ہے, آپ کو بھی بولنا پڑے گا, اور اللہ تعالیٰ کو عرش پر مستوی, آپ بھی سمجھے ہم بھی سمجھے, یہی صحابہ کا منہج تھا. تو اس طریقے سے یہ ایک مثال میں نے دی, جتنی مثالیں تھیں, بلکہ اس کو سمجھنے کے لیے بات آ گئی تو میں بتا دوں, شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جو سلف صالحین کے منہج پر تھے, انہوں نے بڑی اچھی مثال دی سمجھانے کے لیے. انہوں نے کہا کہ چاند کی مثال دی انہوں نے. چاند کہاں ہے؟ نہیں بولتے, کو بولو, میں انتظار کرتا ہوں کب بولتے دیکھیں. چاند کہاں ہے پوچھ رہا ہوں جی. اقصی مسجد میں, آسمان پر. چاند کہاں ہے؟ آسمان میں. کتنے ہیں چاند؟ زید شیر کا بیٹا ایک ہے نا, ایک. پونا میں الگ چاند, بمبئی میں, حیدرآباد میں الگ چاند, یہ ایک ہی چیز. ایک باہر نکلا تو چاند نظر آتا ہے. اب یہ گاڑی لے کے جاؤ بمبئی, چاند ایسا لگتا ہے ساتھ ساتھ جا رہا ہے. اچھا یہاں سے باہر نکلے دیکھے چاند ہے, فون کرنا دلی, حیدرآباد, السلام علیکم. وعلیکم السلام, خیریت, الحمدللہ, اللہ کا فضل ہے. چاند ہے کیا وہاں؟ ہاں یہاں بھی ہے. ارے ہمارے پاس بھی ایک چاند. ارے 2 ہو گئے. پھر ادھر بنگلور, السلام علیکم شیخ عبدالوکیل, السلام, شیخ چاند ہے کیا وہاں پر؟ ہاں کہیں کو نہیں ہے بھیا. ارے ہمارے پاس بھی ہے, پونا میں بھی ہے, حیدرآباد, 3 ہو گئے. اب ایسا فون کرتے رہو سب, کتنے چاند؟ اچھا چلو تو ایسا رکھا, شیخ الاسلام ابن تیمیہ میں نے سمجھا چاند ایک کہاں ہے؟ بولیے بھائی. آسمان میں, اس کی روشنی ہمارے ساتھ ہے پوری دنیا میں. ایک مخلوق ادناسی آسمان میں رہ کر اپنی روشنی کے ذریعے لوگوں کے ساتھ ہو سکتا ہے, تو اللہ کیا عرش پر مستوی ہو کر ہر ایک کو اس کا علم ہر جگہ نہیں ہو سکتا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اس طریقے سے انہوں نے سمجھا, صحابہ کے فہم کو انہوں نے سمجھا, اور انہوں نے جو ہے ہم تک اس بات کو ہے. تو بتا رہا تھا میں, عقیدے کا جتنا چیپٹر ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں, فرشتوں کے بارے میں, ٹھیک ہے, کیسے ایمان لانا فرشتوں کے بارے میں, رسولوں کے بارے میں, قیامت کے دن جو ہونے والی چیزیں ہیں, عقائد سے تعلق چیزیں, اللہ کے اسماء و صفات ہیں, اس کے بارے میں ہمارا منہج صحابہ کا منہج ہونا چاہیے. صحابہ کیسا ایمان لائیں اللہ کے اسماء پر, اللہ کی ذات پر, اللہ کی صفات پر. ہاں یہ عقیدے کا چیپٹر ہے. اس میں صحابہ کا منہج اگر ہم اپناتے ہیں تو ہمارے لیے کامیابی ہے, ورنہ ہمارے لیے خطرہ ہے اور نقصان ہے اور خرابی ہوگی. دوسری چیز, قرآن و حدیث کو سمجھنے میں, منہج عمل کرنے میں ان کا کیا طریقہ کار تھا, کیسے انہوں نے اللہ کے کلام کو اللہ کی مراد پر سمجھا, اپنے دماغ سے نہیں سمجھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد پر انہوں نے سمجھا. اچھا اللہ کی مراد ان کو کس نے بتائی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. یہ ان کا فہم تھا قرآن کو لے کر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا فہم انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھا, یہ ان کا منہج تھا. ٹھیک ہے, عقیدے. اچھا اصل منہج بولے تو ساری چیزیں آ جائیں گی. منہج عقیدے میں ان کا یہ منہج تھا.
عمل میں ان کا منہج کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے، ان کی اتباع کرتے تھے، کوئی نئی چیزیں دین میں ایجاد نہیں کرتے تھے. عمل میں ان کا یہ منہج ہے. صحیح ہے. ان کا عمل کیسے تھا؟ کس چیز کو دیکھ کر فالو کرتے تھے؟ وہ اپنی خواہشات سے اللہ کی عبادت کرتے تھے؟ نہیں، ان کا منہج عمل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت. بس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے نہیں کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر عمل کرتے تھے. آپ نے کنکریاں ماری، صحابہ نے کنکریاں ماری، جوتے نہیں مارے جمرات کو. صحیح ہے نا؟ جمرات کو مثال چھوٹی سی دیکھو، احرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے باندھا وہیں سے صحابہ نے باندھا ہے. تو اعمال جتنے ہیں، اعمال صالحہ، عبادات، ان میں صحابہ کا منہج کیا تھا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، قول کے تقاضے پر عمل کرنا، صلو کما رأیتمونی اصلی وغیرہ. اس کی اتباع کیا ہوگی؟ اس کا جو تقاضا ہے اس پر عمل کرتے تھے. عمل پریکٹیکل ظاہر جو دیکھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عمل کرتے ہوئے ویسے کرتے تھے. ان کا وضو، ان کی نماز، ان کی طہارت، ان کا غسل پوچھتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو معلوم کرتے تھے. ام عائشہ رضی اللہ عنہا سے مسائل پوچھتے تھے، ہے نا؟ آتے تھے پوچھتے تھے گھر میں کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہوتا ہے. وہی عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے صحابہ نے اپنایا. یہی منہج ہے. آج میرا اور آپ کا منہج کیا ہونا چاہیے؟ وہی جو صحابہ کا منہج ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. اگر وہ چھوڑ کر دین میں ہم نے بدعات ایجاد کر دی تو ہم صحابہ کے منہج سے ہٹ گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر وہ وعیدیں جو آئی ہیں، یا قرآن میں جو اللہ تعالیٰ نے مخالفت کرنے والوں پر جو وعیدیں بیان کی ہیں، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وغیرہ جتنی آیتیں وہ ہم پر فٹ آئیں. مخالفت خطرناک چیز ہے. صحابہ نے مخالفت نہیں کی، متابعت کی، اتباع کیا. اسی لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اتبعوا ولا تبتدعوا فقد کفیتم. تم اتباع کرو، ابتداء مت کرو، یہی تمہارے لیے کافی ہے. پھر یہ ایک عمل کا ان کا منہج تھا. دیکھیے دعوت میں ان کا منہج کیا تھا صحابہ کا؟ کس طریقے سے بغیر علم کے صحابہ نے دعوت دی؟ آج کیسے جو ہے ہر کوئی کھڑا ہو رہا ہے، میں بھی مائک پکڑتا ہوں، میری بھی ویڈیو بناؤ، میری بھی کلپ بناؤ، میرا بھی اپلوڈ کرو، میرا بھی ڈاؤن لوڈ کرو. ہر ایک کوئی پڑی ہوئی ہے بس میرے بھی کلپس آنا، میرے بھی کلپس آنا. عجیب مسئلہ ہے، عجیب منہج ہی چھوڑ دیے صحابہ کا. ہر کوئی ارے تم ایک آدمی کو خود پڑھایا ہوا انسان جو علماء کی صحبت نہ ہو، علماء کی شہادت نہ ہو، علماء کی گواہی نہ ہو، علماء سے علم نہیں حاصل کیا ہو، اس کو تم ڈاکٹر نہیں سمجھتے. لیکن ہم عالم بننے سمجھنے کے لیے تیار. میں مثال دیا تھا اورنگ آباد میں ایک مثال اگر میں دوں یہاں پر، اگر کوئی پونا میں ایک شخص آ جائے اور ایک بڑی مین علاقے میں کہیں ایک بڑا کلینک وہ کھول دے، اپنا نام لکھے ڈاکٹر فلان بن فلان، بریکٹ میں 25 ایئرس سیلف سٹڈیز، 25 سال پڑھا. پوچھے میں کیسا پڑھا؟ بولے بہت مالدار فیملی کا تھا، اس کے دادا کی خواہش تھی میرے پوتے کو کم تھا، بیٹا تو نہیں بنا، پوتا تو بننا، میں اس کو ڈاکٹر بننا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں. اچھا بھائی ٹھیک ہے. ابا نے کہا جب پڑھ بھائی، دادا کی خواہش ہے، مجھے آنکھ بند ہونے سے پہلے ڈاکٹر بننا ہوا دیکھتا تھا. کہاں کالج جانا پڑھنا نہیں ہوتا ابا مجھ سے. بیٹے پڑھ لینا، کیا چاہیے تجھے، کیا ہونا آپ کو بولو. کلینک میں تیرے کو ڈاکٹر بنتے ہوئے دیکھنا چاہ رہا، تو کلینک میں بیٹھنا کہتے دادا کی خواہش ہے مرنے سے پہلے دیکھنا تھا. وہ دکھا دوں گا میں ان کو. وہ کیسا دکھاتا؟ ایسا دکھاتا. کتابیں لا لو، مجھے ٹائم چاہیے. کتنے سال کا؟ 4-5 سال کا ٹائم چاہیے. اتنا تو رہتے نا دادا، وہ نہیں پتا. بیٹے لاؤ 4-5 سال کتابیں لاؤ، ٹھیک ہے. من مانی کروں گا، مجھے جو ہے کالج جا پڑھ، میڈیکل کو پڑھ، سائنس کو پڑھ نہیں بولنا. میں اپنے وجہ سے پڑھ لیتا ہوں. آپ پڑھ لے کچھ بھی کر، لیکن ڈاکٹر ہونا، کلینک ہونا، بیٹھنا، انہوں دیکھتے پیشنٹ آیا گیا، آؤ ٹھیک ہے بچہ آ گیا، ٹھیک ہے. اب وہ گیا، ابا گئے، مالدار ہے ماشاءاللہ. پورے انڈیا میں جتنی کتابیں ہیں یا دنیا میں جتنی کتابیں ہیں میڈیکل کی، سائنس کی بکس پورے لا کے رکھ دی ہے، لائبریری بن گئی ہے. اس کے علاوہ کالج میں جو ہے جو میڈیکل پڑھایا جاتا ہے وہ بھی رہتی ہے. یونیورسٹی میں پورے بیٹے یہ پڑھ لے، بیٹے تو ان 4 سال کھا پی عیش کر، یہ پڑھ لے، پورا پڑھ لے تو ڈونٹ وری. کھاتا گیا پیتا گیا، کھاتا گیا پیتا گیا، پیتا گیا پڑھتا گیا، جو سمجھ میں آیا پڑھ لیا، تھوڑا پڑھ لیا چھوڑ دیا. ہاں یوں پڑھا، اچھا دس اینڈ دس اینڈ دس، اچھا وہ یوں دا ریزن پڑھ لیا، ختم. اس کا ہوگا ہاں ریڈی، کلینک کھولو، کلینک کھولو. اور کلینک کھول دیے، لگا دیا ڈاکٹر فلان بن فلان، نیچے بریکٹ میں لگا دیا 4 ایئرس سیلف سٹڈیز، ایوری بک، ہر بک پڑھ لیا. اب دادا بھی خوش ہوا. پیشنٹ نہیں ہے، دوستوں کو بولا ذرا آؤ بھائی دادا کو دکھانا ہے. بول دوست آ گئے، چلو چائے پینا ہے، جوس پینا ہے بول کے آگے اندر بیٹھ کے. اس کے بعد پیشنٹس جائیں گے اس کے پاس. آپ کو اللہ مجھے اور آپ کو صحت دے، تندرستی دے. آپ کے بچے کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، آپ اس کے پاس لے جائیں گے؟ درد ہے پیٹ کا، کیوں نہیں؟ پڑھا نا، وہ کلینک کھولا نا اتنی بڑی، سب چیزیں ہیں اس میں. آپ بولیں گے نہیں بھائی کہاں کا ڈاکٹر ہے بھائی، کہاں سے پڑھائی.
کہاں سے پڑھا یہ؟ نہیں معلوم کہاں سے پڑھا. کس سے سمجھا؟ میڈیکل. کسی سے نہیں, خود سمجھا کر بیٹھ کے گھر میں, خود سائنس سمجھا. دوائیں کیسے, بیماریوں کے ریزنز کیا ہے, خود سے سمجھ گیا بیٹھ کے. اور تشخیص کیسے کی جائے گی وہ بھی خود سمجھ گیا. پھر علاج کیسے کیا جائے گا وہ بھی خود سمجھ گیا. اب اس کے بعد جو ہے کلینک کھول کے لوگوں کا علاج کرنا چاہ رہے ہیں, ایک پیشنٹ بھی نہیں آئے گا. آپ خود ابھی کہہ رہے ہیں نہیں بھیجیں گے, پیٹ میں درد, اچھا سر میں درد, انگلی میں درد ہو رہا, ارے انگلی درد, ایسے بھی نہیں جائیں گے اس کے پاس بھائی, کیا پتا کوئی دوا نہ ہاتھ میں دے دے کھانے کے. ہمارے جان کی اتنی فکر, ہمیں آخرت کی کوئی فکر نہیں. جب ایک آدمی کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا, یہ کیسا منہج ہم نے اپنا لیا. ہر کوئی بول رہا ہے, بردرس اینڈ سسٹرز, انکلس اینڈ آنٹیز بھی آئیں گے. پھر تم لوگ ہی ہے کیا, ہمارے بھی انکلس آنٹیز بھی آئیں گے, پھر سب آئیں گے. ہر کوئی دین کی دعوت دینا چاہتا. قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ, انا ومن علی بصیرہ ہونا چاہیے. بصیرت ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ نہیں ہے. لیکن ہم نے منہج چھوڑ دیا, اور غیر منہج پر سلف صالحین کے منہج ہی نہیں ہے دعوت الی اللہ میں, چھوڑ دیا. انہوں نے کیسے دعوت کا کام کیا, اس میں پوری تفصیل ہے. میں صرف دعوت کا کام علم کے بعد انہوں نے کیا ہے, بغیر علم کے نہیں کرتے تھے وہ. آپ کے پاس علم ہے, علم حاصل کیا گیا, علماء آپ کے بارے میں گواہی دیتے ہیں. جسے امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الاعتصام میں لکھا ہے, اگر ملک کے لوگ کسی شخص کے بارے میں گواہی دے کہ ہاں یہ عالم دین ہے, علماء اگر گواہی دے کہ ہاں یہ عالم دین ہے, یہ طالب علم ہے, ان سے علم حاصل کیا جا سکتا ہے, ان سے دروس لیے جا سکتے ہیں, تو یہ شہادت کافی ہوگی. یہ کافی ہوگی, کیونکہ وہ صاحب علم ہوں گے, پہلے ان کو عالم تصور کیا جائے گا. لہٰذا علماء سے علم حاصل کرنا یہ صحابہ کا منہج ہے. آپ دیکھیں پورا منہج دیکھیے, صحابہ کا منہج ہے یہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کن سے علم حاصل کیا؟ جبریل, صحیح ہے. تابعین نے کن سے علم حاصل کیا؟ تابعین نے کن سے حاصل کیا؟ پھر آج کے لوگ جو چاہتے ہیں, یا بچے نوجوانوں میں جو جذبہ آ گیا ہے, نہیں ہم بھی مائک پکڑتے ہیں, ہم بھی تقریر کرتے ہیں, ہم بھی مائک پکڑتے ہیں. ارے بھائی ٹھیک ہے, مائک پکڑو, تقریر کرو, لیکن تقریر ایسی نہیں ہوگی. آپ پہلے علم حاصل کرو, آپ اللہ کے دین کو سمجھو, قرآن و حدیث کو پہلے سمجھو تو پھر سمجھاؤ. عربی میں کہتے ہیں فاقد الشیء لا یعطیہ, جس کے پاس کچھ نہیں وہ کیا دے گا آپ کو. آپ نے خود نہیں سمجھایا, آپ لوگوں کو کیا سمجھائیں گے؟ آپ نے خود نہیں سمجھا ہے دین کو, قرآن کو نہیں سمجھا, حدیث کو نہیں سمجھا, آپ لوگوں کو کیسے سمجھائیں گے؟ اور آپ کو معلوم ہے اس کا تعلق آخرت سے ہے. آپ کو نہیں پتا, نہیں سمجھ, حلال کو حرام کر دیں گے تو, اور یہی ہوتا ہے, حلال کو حرام کر دیں گے, لوگ حرام سمجھ کے چھوڑ دیں گے جبکہ حلال تھا وہ. حرام کو حلال کر دیں گے اور لوگ استعمال کریں گے یہ سمجھ کے کہ نہیں آپ نے بتا دیا نا کہ یہ حلال ہے. کتنا بڑا مسئلہ. آخرت کی بربادی نہیں ہوگی لوگوں کی. وہ جو لوگوں کی آخرت کی بربادی ہوگی کس کے گردن پر؟ آپ کے گردن پر, کیونکہ آپ دائی بن گئے. لہٰذا دائی غیر عالم نہیں ہو سکتا ہے. جن کو سمجھ نہیں ہے, صحابہ کا فہم نہیں ہے, منہج نہیں جانتے, عقیدہ نہیں, وہ عالم, وہ جو ہے دعوت کا کام نہیں کر سکتے. یہ کوئی ایسا کھلونا نہیں ہے جو چاہے جائے فٹ بال میں لو جاؤ گراؤنڈ میں جا کے کھیلو, نہیں آتا ہو تو ایسا پیر سے مارو نا, بال پڑ جاتا نا. ایسا مسئلہ نہیں ہے. ارے ٹھیک ہے آپ کھلاڑی نہیں ہو, یو آر ناٹ اے پلیئر, بٹ یو مارو نا, ایسا مارنا, ایسا پیر سے خالی یوں مارنا, جیسے گاڑی کو ٹو ویلر کو مار کے اسٹارٹ کرتے نا, ایسے بال کو بھی مارو. ایسا نہیں ہے مسئلہ دین کا. آؤ نہیں آتا تو کیا ہوتا, ٹنگ پاور تو ہے نا تمہارے پاس. ٹنگ پاور کو استعمال کرتے ہوئے, اسلوب کو انداز ہوئے, ایک کلپ بنائے, بیٹھے گھر میں کمرے میں بیٹھے یا کہیں بیٹھے کسی جگہ, ایک کلپ بنا دیے اور اس کو جو ہے میڈیا میں پھیلا دیے, اور لوگ ان کو ارے کیا بولے, ایک نیا فیس آ گیا, ذرا نئی چیزیں چھلکتے لوگوں کو, نیا فیس آ گیا, نئی چیز, اور کیا بول رہے بھائی, یہ تو بہت بڑے عالم ہے. اب ان کو عالم فتح السلام علیکم کھا سکتے ہیں, السلام علیکم ہمارے شوہر نے یہ بولا, ہو گئی طرح, نہیں آپ پوچھ رہے تو شیطان بولتا بولتے جا بھائی, مفتی تو بنا دیا تیرے کو میں, اب بولتے جا. صحابہ کا منہج ہے یہ, نعوذ باللہ من ذالک. جو سوال پوچھو جواب دے رہا ہے آدمی, جو سوال پوچھو جواب دے رہا ہے آدمی, صحابہ کا منہج ہے. صحابہ کے بارے میں آتے, دو صحابی کھڑے رہتے, ایک آدمی آتا مسئلہ پوچھتا, دونوں کو معلوم ہے, ایک صحابی خاموش رہتے تاکہ دوسرا جواب دے دے, کیونکہ جواب دینے والے کو قیامت کے دن جواب دینا ہے. یہ ان کا مطلب ہوا تھا. اور دیکھیں بڑے بڑے مسائل آئے, صحابہ نے زبان نہیں کھولی. بڑے بڑے صحابہ نے زبان کھولی. جب مسائل امت میں بڑے جس کو جو ہے نوازل کہتے ہیں عربی میں, امت میں کوئی بڑا مسئلہ پیش آیا, جیسے مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو لے کر جو بڑا مسئلہ ہوا, ہر کوئی بولے یا ابو بکر عمر بولے رضی اللہ عنہم اجمعین. پھر اس کے بعد لشکر اسامہ کی روانگی کا مسئلہ آیا, ہر کوئی بولے یا بڑے صحابہ بولے. خلافت کا مسئلہ آیا, کون بولے. یہ نوازل میں ان کا طریقہ ہے. امت میں کوئی بڑا مسئلہ آ گیا, ہر کوئی منہ کھول رہا ہے, ہر کوئی فتویٰ دے رہا ہے. نہیں, اہل علم کیا ہیں, علماء کیا کہتے ہیں, یہ ہمیں دیکھنا ہے. صحابہ کا منہج دعوت میں اپنانا بہت ضروری ہے. افسوس کہ ہم نے چھوڑ دیا ہے.
خود ایک آدمی کی غلطی، وہ خود منہج پر نہیں ہے صحابہ کے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے صحابہ کا منہج، اور وہ مائک پکڑ کے لوگوں کو بیان کرنا، لیکچرز دینا یا درس دینا شروع کر دیا، اور اس کی ویڈیو بن رہی ہے، اس کو اپلوڈنگ ہو رہی ہے، اور اس کی ایک ویب سائٹ بنا دی گئی ہے، اور اس کو نشر کر دیا جا رہا ہے لوگوں میں۔ ایک دوسرے جو لوگ ان کو سنتے ہیں ان کی غلطی نہیں ہے، آپ کیسے غیر عالم کو سن رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلف کیا کہتے ہیں؟ سلف کہتے ہیں کہ دین امانت ہے، یہ دین امانت ہے، تم دیکھو کہ اپنی امانت کس سے لے رہے ہو، یہ دین امانت ہے۔ دنیا ٹھیک ہے، آپ کسی سے بھی پونا میں پوچھ دو، ارے پونا میں ذرا مٹھائی کھانا ہے، اچھی مٹھائی کہاں ملتی، پونا میں آئس کریم کھانا ہے کہاں ملی، تو آپ کو بولیں گے ٹھیک ہے وہ نیچرل کیا ہے وہ، ادھر جاؤ وہاں بہت اچھی مٹھائی، پمپری میں بہت اچھی مٹھائی ملتی ہے، جا کے کھا لو، ٹھیک ہے دنیا ہے کسی سے بھی پوچھو چلے گا، لیکن دین کا مسئلہ تو ایسا نہیں ہے نا، اس کا تعلق آخرت سے ہے، یہ دین اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین ہے، اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ آپ کسی سے بھی کیسے مسئلہ پوچھیں، لہٰذا اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ یہ دعوت کے کام کو لے کر عجیب فتنے اٹھے ہوئے ہیں لوگوں کے درمیان، عجیب مسئلہ، علماء کی کوئی قدر نہیں ہے، اہل علم کا کوئی مقام نہیں ہے، جن کے پاس علم ہے، صلاحیت ہے، جنہوں نے کتاب و سنت کو سمجھا ہے، ان کو پس سے پوچھ ڈال دیا گیا، اگنور کیا جا رہا ہے ان کو۔ ہمیں چاہیے کیا تقریریں، زوردار بیانات، خوب ہنسانا رلانا، خوب رلایا عالم، ارے کیا رلاتے خوب رلا رہا بیٹھ کر، کہاں سمجھیں گے، رلاتا میرے نبی، انہوں بھی پڑھ لیا کتنا ماجانا، وہ بھی میرے نبی نے رلاتا وہ ایک عالم بن گیا، ایک ہنساتا وہ عالم ہو رہا، ایک آدمی انگلش میں پوری تقریر کرتا، ایک بھی آیت نہیں پڑھتا، ایک بھی حدیث نہیں پڑھتا، آیت پڑھا ہی نہیں کسی کے پاس، آیت سمجھا ہی نہیں کسی کے پاس، حدیث بھی نہیں سمجھا، وہ بھی بہت بڑا عالم۔ ایک آدمی کا سٹائل بہت اچھا ہے، انداز بہت اچھا ہے، بہت بڑا عالم بن گیا ہماری نظر میں۔ ایک آدمی کا مسئلہ کیا ہے، اس کو لوگ چیک کرتے ہیں، اب حالت کیا ہوگی ہمارا منہج دیکھو، اللہ رحم فرمائے اس حالت پر ہمارے، اور سلف صالحین کے منہج کو اپنائیں۔ ہمارا منہج کیسا ہو گیا، ہم علماء کو چیک کر رہے ہیں، عوام علماء کو چیک کر رہے ہیں، الٹا ہو گیا مسئلہ، عوام علماء کو چیک کریں گے۔ علماء چیک کرنا، یہ معاشرے میں کیا مسئلہ ہے، یہ بھی رائے ٹھیک ہے، یہاں یہ خطبہ دینا چاہیے، یہ درس دینا چاہیے، ایسی ان کی تربیت۔ علماء عوام کی تربیت کریں گے یا عوام علماء کی تربیت کرے گی؟ پیشنٹ ڈاکٹر کو بول رہا سنو پیٹ میں درد کی یہ دوا لکھو، انہیں بولتا یہاں سے جاؤ، میں ڈاکٹر تم ڈاکٹر، میں پڑھا میڈیکل سائنس تم پڑھے، ویسا پیشنٹ بولتا ہے اس کو بولتا ہے اس کا، وہ ڈاکٹر کیا بولتا ہے اس کا علاج میرے پاس نہیں ہے، یا نہیں معلوم، لیکن سعودی عرب میں مشہور ہے طائف کا دواخانہ، اس کو وہاں لے جاؤ، مستشفى المجانین ہے وہاں، پاگلوں کا دواخانہ۔ انڈیا میں کدھر ہے بھائی؟ اچھا پونا میں ہے، تو اس کو بولنا سنو یہاں نہیں ادھر لگ جاؤ، اس کو یہ بول رہا یہ دوا لکھ کے دو بول رہا، ایسا مسئلہ، یہ منہج ہے۔ اور ایک منہج کیا ہے، چیک کرو، ارے بھائی سنیے فلاں جو ہے ایک شیخ ہے، ایک عالم دین ہے، اچھا عالم ہے، کیا نام ہے ان کا؟ نام ان کا یہ ہے، اچھا ٹھیک ہے، یہ علم ہے ان کا، جیسے مثال کے طور پر دکتور، میں مثال دے رہا ہوں، بھائی اچھے عالم ہے، سنو تم کہاں رہتے ہیں؟ میں چنئی میں رہتا ہوں، مڈراس میں، ارے آر کے نور محمد کو سنو بھائی، دکتور آر کے نور محمد، یہ کون سا نام ہے بھائی؟ ارے بہت بڑے عالم دین ہے، اچھا اب بھی لکھتا ہوں دکتور آر کے نور محمد، چنئی میں، چنئی میں، اب جا کے کھولتا ہے سب، کیا کھولتا؟ ٹیب کھولتا، youtube.com، دکتور آر کے نور محمد، 1 2 3، پھر نیچے جاتا ہوں، اوپر جاتا، نیچے جاتا، اوپر جاتا، 3، دیکھیں گے عالم بول کے بولے نام تو لکھ کے جایا، پھر ڈالتا ہے ساتھ، پیچھے دیکھتا، ہاں چند ہزار لوگ سنے، ویورز کی تعداد چیک کرتا، فالوورز، فون کرتا، السلام علیکم کیا ہے تم چنئی میں اتنے بڑے ڈاکٹر کے پاس جاؤ، بولے درسہ سنو، بولے ان کا یوٹیوب پہ چیک کرا درسہ ہی نہیں ہے زیادہ، یوٹیوب پہ چیک کرے۔ ایک کام کرو، میں وہ دوسرا نام دینا، سنو تم کو حدیث پڑھنا ہے، ہاں امام بخاری رحمۃ اللہ کی حدیث سے پڑھو، لکھو نام لکھو، ابو عبداللہ لکھو، محمد کیا ہے، محمد بن اسماعیل البخاری، ابو عبداللہ، اچھا امام بخاری بھی نہیں بولنا، اس کو بولنا بہت بڑے محدث ہیں، امام ابو عبداللہ محمد بول کے لکھو، اچھا محمد ابو عبداللہ محمد، یوٹیوب کھولا، ابو عبداللہ، پوری رات دیکھ رہا ہے، ایک بھی کلپ امام ابو عبداللہ محمد کی نہیں ہے رحمۃ اللہ علیہ، امیر المومنین فی الحدیث۔ اب کیا کرنا، پھر اس کو بولنا سن پاگل بیوقوف، اللہ سے ڈر، یوٹیوب سے چیک کرتا، اس سے چیک کرتا، قیامت کے دن ایسے نبی بھی آئیں گے حدیث نہیں پڑھا، جن کے پیچھے 2 3 لوگ چلیں گے فالوورز، قیامت کے دن یأتی النبی ومعه اثنان،
دو آئیں گے، یأتی نبی ولیس معہ احد، قیامت کے دن ایسے نبی بھی آئیں گے جن کے فالوورز میں ایک بھی نہیں ہوں گے، وہ علماء نہیں تھے، علماء کو فالوورز کی گنتی سے پہچانتے، یہ تمہارا منہج ہے، یہ تمہارا طریقہ ہے، اللہ سے ڈرو۔ تم چنئی میں رہ کر ہم کہتے ہیں جاؤ ڈاکٹر آر کے نور محمد صاحب کو جانتے ہیں آپ؟ عمری مدنی عالم دین ہے، فاضل ہے، سینئر ہے ہمارے، ان کو جائزۃ المدینہ ملا ہے الحمدللہ، عالم دین ہے، کتاب و سنت کو انہوں نے اپنے اساتذہ سے سمجھا ہے، پی ایچ ڈی کی ہے انہوں نے، کئی سال لگا دیے کتاب و سنت کو سمجھنے میں۔ آپ ان کو کہہ رہے ہو کہ وہ عالم نہیں ہے؟ تمہارے پاس عالم تقریر کرنے والا ہے، تمہارے پاس عالم جوشیلا بیان دینے والا ہے، تمہارے پاس عالم وہ ہے جو تمہیں اچھا لگے، جو تمہیں خوش کر دے، جس کے ویورز زیادہ، فالوورز زیادہ، لوڈنگ زیادہ، اپلوڈنگ زیادہ، ڈاؤن لوڈنگ زیادہ۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کیسا منہج اپنایا ہوا ہے، پھر بھی کہتے ہو کہ ہم سلف صالحین کے طریقے پر ہیں۔ یہ کون سا طریقہ تم نے اپنایا؟ اللہ سے ڈرو، منہج کو پہچانو، علماء کی قدر کرو، علماء کا احترام کرو، اہل علم سے علم حاصل کرو، سلف کا منہج مت چھوڑو۔ دعوت اللہ میں بھی سلف کا منہج ہونا چاہیے، جیسے عقیدے میں سلف کا منہج ہونا چاہیے، اور دعوت اللہ میں بھی یہ آپ کا ہے، دعوت اللہ میں بھی سلف کا منہج ہونا چاہیے۔ اخلاق بھی ہمارے صحابہ کے جیسے ہوں، ان کے اخلاق کیسے تھے، غلطیوں پر کیا تکفیر تھا ان کا، بہت سارے مسائل، اخلاق کیسے تھے، ایک دوسرے سے جو معاملات ان کے ہوتے تھے، ان کی زندگیاں کیسے تھیں، ان کے دل کتنے صاف تھے، ہمارے دلوں میں کتنی کدورت ہے، کتنی نجاست ہے، میں نجاست ورڈ بولوں گا، کتنی کدورت ہے، کتنی گندگی ہے نعوذ باللہ ہمارے دلوں میں۔ کیا صحابہ کے دل ایسے تھے؟ صحابہ کے دل پاک تھے، ایک دوسرے کا خیال، ایک دوسرے کا ادب، ایک دوسرے کا احترام، ماں باپ کے ساتھ ان کا رویہ۔ دیکھیے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اپنی امی کو لے کر کتنے فکر مند تھے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے واقعات کو دیکھیے، صحابہ کے اخلاق کو، ان کے والدین کے ساتھ ان کے اخلاق، علماء کے ساتھ ان کے اخلاق معلوم ہے۔ بات ختم کر رہا ہوں میں، زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عباس آل بیت میں سے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کیا کرتے ہیں، زید رضی اللہ عنہ جب سوار ہونے کے لیے آئے تو وہ کیا بولتے ہیں اس کی نکیل، کیا بولتے ہیں اس کو، وہ پکڑ لیے گھوڑے کی یا اونٹ کی، رکاب بولتے ہیں نا، رکاب پکڑ لیے، تو زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں اپنے عباس، چھوڑ دیجیے، نہیں چھوڑے۔ اس کے بعد وہ سوار ہو گئے تو ان کی نکیل پکڑ کر چل رہے ہیں آگے، کہا اے ابن عباس چھوڑ دو، اللہ رحم پر، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ تو کیا فرمایا عبداللہ بن عباس نے معلوم ہے آپ کو؟ ایسے ہی اپنے علماء کی قدر کرنا ہمیں سکھایا گیا ہے۔ یہ صحابی کہتے ہیں، عبداللہ بن عباس آل بیت میں سے، زید رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے نہیں ہے، کہتے ہیں ہمارے عالموں کی قدر کرنا ہمیں ایسے سکھایا، کتنا ایک دوسرے کا احترام، اللہ اکبر۔ کیا یہ چیز ہمارے اندر ہے؟ ایسے اخلاق ہمارے اندر ہے؟ نہیں ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ ہم سلف کے منہج پر نہیں، منہج جب ہے تو ہر چیز میں، عقیدے میں، استنباط میں، عمل میں، دعوت میں، اخلاق میں بھی تمہیں جو ہے صحابہ کا منہج اپنانا ہوگا، صحابہ کے اخلاق اپنانے ہوں گے، تب انشاءاللہ اللہ کی رضا ہوگی، اللہ کے یہاں کامیابی ہوگی۔ آخر میں اللہ سے دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو، دنیا کے تمام مسلمانوں کو، ہمیں سلف صالحین کے منہج ہی کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ منحرف مناہج سے، باطل طریقوں سے ہمیں محفوظ رکھے، حق پر قائم رکھے، حق پر چلنے والا، حق کی طرف دعوت دینے والا، یا حق کی طرف جو دعوت دینے والے ہیں ان کا متعاون، ہمیں ان کا تعاون کرنے والا ہم سب کو بنا دے، اور جہنم کی راہوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔